السلام علیکم۔ آج کی ہماری لیکچر اسائنمنٹ پیورلی اسپیس ریلیف ایکٹ پہ ہے، لیکن ٹائم اینڈ اگین جیسے میں نے آپ کو پریویس لیکچرز میں بھی بتایا ہے کہ اسپیس ریلیف ایکٹ کا کانٹریکٹ ایکٹ سے بہت کلوز نیکسس ہے۔ ہم جب اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کو پڑھتے ہیں تو ہم کانٹریکٹ ایکٹ کو بائی پاس نہیں کریں گے، لیکن چونکہ آپ کے نالج میں تو یہ پہلے بھی ہوگا کہ اسپیس ریلیف ایکٹ کے جو ڈیفینیشن کلاز ہے اس کے جو ٹرمز ہیں وہ تین ہیں: ٹرسٹ ہے، ٹرسٹی اور آبلیگیشن۔ ابھی ایک ہمارا یہ وزڈم ہے کہ ہم ڈیسیفر کریں کہ لا میکرز کا اس کے پیچھے انٹینشن کیا تھا۔ اسپیس ریلیف ایکٹ کے اندر تو ایگریمنٹس ہیں اور اس کا پرفارمنس ہے، وہ ایگریمنٹ جو کانٹریکٹ کے طور پر کوالیفائی کریں گی تو اس کا پرفارمنس ہوگا کورٹس کے اندر، اور اسپیس ریلیف ایکٹ کے اندر ڈکلیریشن ہے، کینسلیشن آف انسٹرومنٹ ہے، اور میجر پورشن اسپیس ریلیف ایکٹ کا جو ہے وہ انجنکشنز پہ ہے، اور انجنکشن کا وہ ریلیف ہے جو اسپیس ریلیف ایکٹ کے مطابق تو ڈسکریشنری ہے، لیکن اس کا مینڈیٹ ہم بائی پاس نہیں کر سکتے کیونکہ ایسا کوئی بھی سوٹ نہیں ہے جس کے اندر انجنکشن کا ریلیف نہ ہو۔ تو لہذا اس اسٹیٹیوٹ کی ایفیکیسی اپنی جگہ پہ تو ہے، لیکن اس کو جس طرح سے میں نے اس کے ماڈیول سیٹ کیے ہیں یا ایک لیکچر اسائنمنٹ میں نے آپ کے لیے ریڈی کی ہے، اس کے اندر پہلے مرحلے میں تو اس کے پورے 57 پروویژنس آ جاتے ہیں، اس کا انٹروڈکشن آ جاتا ہے۔ لیکن اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات اس اسٹیٹیوٹ کے بارے میں ضرور بتاؤں گا کہ چونکہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ انٹرپریٹری کلاز کے اندر جو اس کا انٹرپریٹیشن کلاز ہے اس کے اندر صرف تین ٹرمز ہیں: ٹرسٹ، ٹرسٹی اور آبلیگیشن۔ اس کے اندر ایگریمنٹ نہیں ہے، اس کے اندر کانٹریکٹ نہیں ہے، جبکہ پورا اسپیس ریلیف ایکٹ کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ کے اندر ہے۔ سملرلی کانٹریکٹ ایکٹ کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ بھی ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ پہ ہے، لیکن جو پریکٹیکل ڈسٹنکشن بٹوین دیز ٹو اسٹیٹیوٹس ہے وہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ ایکٹ کے اندر جو کانٹریکٹس ہیں وہ موبل پراپرٹی سے ہوتے ہیں، اور اسپیس ریلیف ایکٹ کے اندر جو کانٹریکٹس ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں اموبل پراپرٹی سے۔ دس از اے پریکٹیکل ڈسٹنکشن۔ ابھی چونکہ میں نے آپ کو تو بتایا کہ وہ ایگریمنٹ جو کوالیفائی کرے گی ایز اے کانٹریکٹ اسپیس ریلیف ایکٹ کے اندر اس کی انفورسمنٹ ہوگی۔ اگر وہ ایگریمنٹ ایز اے کانٹریکٹ کوالیفائی نہیں کرے گی تو کورٹس کے اندر اس سوٹ کی یا اس ایگریمنٹ کی کوئی بھی مینٹینبلٹی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب ایگریمنٹ کی یہ ایفیکیسی ہے کہ وہ کس طرح سے کوالیفائی کرتی ہے ایز اے کانٹریکٹ، لیکن اس ایگریمنٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے کانٹریکٹ ایکٹ کے اندر۔ سملرلی جب ایگریمنٹ کوالیفائی کرتا ہے ایز اے کانٹریکٹ اور کانٹریکٹ کی ایک لیگلٹی اور پروپرائٹی ہوتی ہے تو وہ کانٹریکٹ بھی اسپیس ریلیف ایکٹ کے اندر ڈیفائنڈ نہیں ہے، اور وہ کانٹریکٹ ڈیفائنڈ ہے کانٹریکٹ ایکٹ کے اندر۔ ابھی چونکہ یہ تو یعنی امپارٹنٹ اس کے فیچرز تھے جو میں نے آپ کو بتائے، لیکن جو مین ٹرمز ہیں اسپیس ریلیف ایکٹ کے اور کانٹریکٹ ایکٹ کے وہ انٹرچینجبل بھی ہیں، اور وہی ٹرمز ہیں جو کانٹریکٹ ایکٹ کے اندر بھی یوز ہوتے ہیں اور اسپیس ریلیف ایکٹ کے اندر بھی یوز ہوتے ہیں، اور سگنیفیکنٹلی وہ جو ٹرمز ہیں اپنی جگہ پہ وہی سگنیفیکنس پرووائڈ کرتے ہیں جو کانٹریکٹ ایکٹ میں ہے، اور وہی سگنیفیکنس پرووائڈ کرتے ہیں جو اسپیس ریلیف ایکٹ کے اندر ہے۔ تو آپ کہیں گے سر وہ ٹرمز کون سے ہیں؟ واٹ آر دوز ٹرمز؟
کیونکہ ابھی تک تو میں نے آپ کو ٹرمز تو بتائے نہیں، صرف آپ کو یہ بتایا کہ وہ انٹرچینجبل بھی ہیں اور وہ اسپیس ریلیف ایکٹ کے اندر ہیں، سملرلی وہ اکر کرتے ہیں کانٹریکٹ ایکٹ کے اندر بھی، اور دونوں انٹرچینجبل ہیں، اور سگنیفیکینس کا دونوں اسٹیٹوٹس کے اندر ورڈز کا سگنیفیکینس آپس میں میچ کرتا ہے۔ تو وہ جو ٹرمز ہیں وہ یہ ہیں: ایجنٹ، ایگریمنٹ، کنسیڈریشن، کانٹریکٹ، فراڈ، مس ریپرزنٹیشن، مسٹیک، پرنسپال، وائڈ اینڈ وائڈبل۔ یہ وہ 12 ٹرمز ہیں جو انٹرچینجبل ہیں اور کانٹریکٹ ایکٹ کے اندر بھی ہیں اور اسپیس ریلیف ایکٹ کے اندر بھی ہے۔ ابھی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ورڈز ہیں these are defined in contract act which also occur in the specific relief act۔ ان ورڈز پہ ہمیں فوکس کرنا ہے اور ہم آپ کو ابھی اسائنمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ آف اسپیس ریلیف ایکٹ: There are in all 57 sections, wides 3 parts and 10 chapters. ٹھیک ہے۔ Number 2, under part 1 we shall find section 3 interpretation clause, section 4 saving clause, section 5 space relief how given, section 6 preventive relief, اور section 7 relief not granted to enforce penal law۔ یہ اس کا پارٹ 1 کے اندر آتا ہے، اور جس طرح سے یہ پارٹ 1 ہے تو یہ پریلیمنری بھی کہلاتا ہے، اور اس کے اندر پورا ایک مکمل جامع کمپلیٹ اور کمپریہنسو انٹروڈکشن اسپیس ریلیف ایکٹ کا ہمیں ان 7 پروویژنز کے اندر ملتا ہے۔ ان 7 پروویژنز کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسپیس ریلیف ایکٹ کے اندر جو انٹرپریٹیشن کلاز ڈیفینیشن کلاز کے جو ٹرمز ہیں جس پہ اسپیس ریلیف ایکٹ کا فاؤنڈیشن ہے وہ کون سا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا 3 ورڈز ہیں: ٹرسٹ، ٹرسٹی اینڈ آبلیگیشن۔ ابھی لا میکرز کا وزڈم کیا تھا کہ یہ ٹرسٹ اور ٹرسٹی دونوں ٹرمز ٹرسٹ ایکٹ سے نکال کر اسپیس ریلیف ایکٹ کے اندر دیے گئے، اور آبلیگیشن ایک ایسا ٹرم ہے لا کا جو جنرلی یوز ہوتا ہے، جس کو اگر ہم فیکچول کنٹروورسی میں لے جائیں تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ تو اس کو لیگلٹی کیسے دی گئی کہ اس آبلیگیشن کو یہاں اسٹیٹیوٹ کے اندر انٹرپریٹیشن کلاز میں مین ایک پوزیشن دی گئی۔ آبلیگیشن میں بھی لیگل، آبلیگیشن میں بھی مارل، آبلیگیشن میں بھی فیکچول۔ تو آبلیگیشن مینس ایک ڈیوٹی دیٹ از انفورسبل پہلا۔ آبلیگیشن تو جنرل کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے میرے اوپر احسان کیا، آئی ایم اوبلائزڈ ٹو یو، دس از آبلیگیشن۔ جب آبلیگیشن کی معنی جو روزمرہ روٹین کی لائف میں ہم اس کو آرڈنرلی اور اتنا سیریسلی نہیں لیتے اور اس کو ایک ڈکشنری ورڈ سے اس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو کیوں اسپیس ریلیف ایکٹ نے اپنا فاؤنڈیشن اس ٹرم پہ لگایا؟ اور ٹرسٹ اور ٹرسٹی کو ایک مکمل کمپلیٹ اسٹیٹیوٹ ٹرسٹ ایکٹ سے لے کر یہاں اسپیس ریلیف ایکٹ کے اندر لایا گیا۔ تو یہ ساری جو چیزیں all these are question marks which requires elucidation, possible answers, and we will sort out their possible answers to make this activity user friendly and interesting۔ ابھی جس طرح سے سیونگ کلاز ہے، میں نے جنرلی آپ کو پہلے لیکچرز میں بھی بتایا ہے کہ ایک سیونگ کلاس جو ہوتا ہے اس کے اندر اسٹیٹیوٹ اپنے آپ کو سیو کرتا ہے، اور وہ امپارٹنٹ فیچرز جو اس اسٹیٹیوٹ کے ہیں وہ اس کے اندر سیو کرتا ہے۔ وہ اس اسٹیٹیوٹ کے اندر کون سے امپارٹنٹ فیچرز ہیں جو یہ سیو کرتا ہے؟ تو وہ امپارٹنٹ فیچرز ہیں 57 سیکشنز کے، 3 پارٹس کے اور 10 چیپٹرز کے۔ آپ کو اس سیونگ کلاس کے اندر 57 سیکشنز جو اسپیس ریلیف ایکٹ کے ہیں وہ سیوڈ ملیں گے، ان کو یہاں سیو کیا گیا ہے۔
किस तरह से सेव किया गया है? दिस अगेन अ क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी देखिए, मैंने यहाँ तो नहीं लिखा है इसकी डेफिनेशन सेक्शन 4 की, मेरे पास बुक है, मैं बुक से आपको उसका थोड़ा ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि उसके मेन फीचर्स जो हैं जो सेक्शन 4 के अंदर हैं कि एक्सेप्ट वेयर इट इज हियर एंड आफ्टर अदरवाइज expressly enacted, nothing in this act shall means सेविंग क्लास। सेविंग क्लास क्या होता है? इसके अंदर जो चीजें सेव की गई हैं और कौन सी चीजें सेव की गई हैं वो जरा मुलाहिजा कीजिए, उसके अंदर पूरा स्पेशल इफेक्ट आ जाता है। नंबर 1, नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू गिव एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट व्हिच इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इस स्टेट्यूट ने कहा कि भाई उस एग्रीमेंट को हम किसी भी सूरत में इन्फोर्सेबल नहीं बनाएंगे और उसके अंदर उसका राइट क्रिएट नहीं होगा जब तक वो एग्रीमेंट क्वालिफाई नहीं करता एज अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्वालिफाई कैसे करता है? एज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप रिकलेक्ट कर दें तो मैंने आपको 9 इंग्रेडिएंट्स अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लेक्चर्स में बताई थी कि व्हाट इज द इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट टू क्वालिफाई एज अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर जो मेन चीजें थी कि भाई दो पार्टीज या दो से ज्यादा हो, मेजर हो और फ्री कंसेंट हो, कोई प्रेशर या कोई दबाव न हो, कंसिडरेशन उसके अंदर पासान किया गया हो और कंसिडरेशन के साथ साथ उसके अंदर जो एक पार्टीज का इंटेंशन हो और उसके अंदर टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, और लीगल रिलेशनशिप के साथ साथ फिर वो इंग्रेडिएंट्स हैं कि भाई ये बंदा डिस्क्वालीफाई तो नहीं है या कंसेंसस आइटम दोनों पार्टीज का। तो ये 9 इंग्रेडिएंट्स थे जो मैंने आपको बताए थे which makes the agreement equipped as a contract and enforceable at law। ठीक है ना? तो वो एग्रीमेंट जब तक क्वालिफाई नहीं करेगी एज अ कॉन्ट्रैक्ट तब तक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसका आपको कोर्ट के लिटिगेशन में सूट के सूरत में कोर्ट नहीं देगी। आपका पहले देखेगी एग्रीमेंट क्वालिफाई करता है, ठीक है। एग्रीमेंट कैसे? एक एग्रीमेंट है बार एग्जीक्यूटेड बिटवीन टू पार्टीज विद फ्री कंसेंट, ठीक है भाई, फ्री कंसेंट इज देयर। कंसिडरेशन अमाउंट दैट वाज पास्ड ऑन, stipulation date of the contract that is also mentioned, consideration on both parties not on single party, consideration on both party। एक पार्टी ने अपनी जगह या प्लॉट या ऑफिस या बंगलो या घर दे दिया दूसरी पार्टी को और उससे अगेंस्ट में उसने पैसे लिए, पैसे लेना वो कंसिडरेशन है। तो एक पार्टी ने कंसिडरेशन फुलफिल किया, दूसरी पार्टी के पार्ट पे जो कंसिडरेशन है भाई वो उसको पोजीशन दे दे और डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके दे दे। तो दिस इज अ ड्यूअल कंसिडरेशन एंड एप्लीकेबल इक्वली ऑन बोथ पार्टीज। तो ये हो गया कंसिडरेशन। और ये नंबर 1 जो इसका आ गया कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट जो क्वालिफाई करेगा कॉन्ट्रैक्ट, तो क्वालिफाई जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कोर्ट उसकी इन्फोर्सेबिलिटी करेगी। नंबर 2, to deprive any person of any right to relief other than special performance which he may under contract or, भाई आपने उसको डिप्राइव कर दिया, आपने उस कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट नहीं की, उस एग्रीमेंट को आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो लॉ कहता है कि उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा अगर उसने एक बोनाफाइडली गुड फेथ के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया है। तो लॉ कहता है कि इसकी इन्फोर्सेबिलिटी होगी और जो पर्सन उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है जो सफर कर रहा है उसको डिप्राइव नहीं होना है, उसको राइट अपना मिलेगा। नंबर 3, टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑन डॉक्यूमेंट्स। ये कहता है कि भाई इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का इसके अंदर एप्लीकेबिलिटी होगी। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि when document or an instrument exceeding 100 rupees it requires compulsory registration। अच्छा, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 के आगे क्लासेस के अंदर चला लिखा गया है कि वो एग्रीमेंट जो
प्राइमरी एग्रीमेंट हो, प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट हो और उस एग्रीमेंट से एक और दूसरी एग्रीमेंट या डीड जनरेट हो, जो पहले तो एग्जीक्यूट किया गया कि भाई ठीक है ये हम एग्रीमेंट करते हैं और उसके बाद जो है हम दूसरा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जब करेंगे तो पहली एग्रीमेंट जो है वो उसके इट रिक्वायर्स नो रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 70 रजिस्ट्रेशन एक्ट, और जब दूसरा डॉक्यूमेंट उससे जनरेट होता है वो इट रिक्वायर्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन केस इफ इट एक्सीड्स अमाउंट ऑफ ₹100। सो दिस इज सेविंग क्लॉज। तो आप देखिए इसके अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट जो ऑल दी 57 सेक्शंस हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर, डिक्लेरेशन के अंदर, इंजंक्शन के अंदर, पॉजिटिव एग्रीमेंट्स के अंदर, निगेटिव एग्रीमेंट्स के अंदर, वो पूरे का पूरा इसके अंदर कवर हो जाता है। तो लिहाजा ये इसीलिए ज़रूरी है कि आप हर स्टेट्यूट का सबसे पहले सेविंग क्लास पढ़ा करें, उसके अंदर देखें कि इस स्टेट्यूट के अंदर उस स्टेट्यूट का जो आप कंसल्ट कर रहे हैं कौन सा प्रोविजन या कौन से प्रोविजन इसके अंदर सेव्ड हैं और सेविंग क्लास क्या प्रोवाइड करता है। इसका सिंपल मकसद है ना, जिस तरह से यानी एक चीज प्रिजर्व करना। आपने कहा किसी से भाई मुझे मोबाइल का नंबर दो, उसने मोबाइल दिया तो आपने कहा भाई एक मिनट ठहरो मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये तो कहते हैं ना। तो आपने उसका नंबर अपनी मोबाइल के अंदर सेव कर दिया, प्रिजर्व हो गया, महफूज हो गया। तो सेव का मकसद है प्रिजर्व और महफूज। तो इस सेविंग क्लास के अंदर जो पूरा स्टेट्यूट है वो सेव्ड है, महफूज है, प्रिजर्व है। तो हम जब वो खोलते हैं अपनी डायरेक्टरी या इनबॉक्स, उसके अंदर वो नंबर आ जाता है। तो सिमिलरली हम सेविंग क्लास को सामने देकर इस पूरे स्टेट्यूट को देखेंगे तो हमें एक चीज नजर आ जाएगी, भाई इस स्टेट्यूट के अंदर 57 सेक्शंस हैं और 3 पार्ट्स हैं और 10 चैप्टर्स हैं और सारे के सारे सेक्शन 4 के अंदर सेव्ड हैं। और सेक्शन 7 के अंदर जो चीजें सेव्ड हैं वो ये हैं कि वो एग्रीमेंट जब तक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर क्वालिफाई नहीं करता तो उसकी लीगलिटी नहीं है और कोर्ट के अंदर सूट मेंटेनेबल नहीं होगा, क्योंकि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होना है। नंबर 2, अगर किसी ने सूट दाखिल कर दिया है और उसका राइट डिनाई हो गया है तो कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करेगी और उसका राइट उसको दिलाएगी। तो मीन्स स्पेस परफॉर्मेंस विल बी अलोड और डिक्रीड इन हिज फेवर। और नंबर 3 के उसके अंदर जो भी आप ट्रांजैक्शन करें, डॉक्यूमेंट करें, वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक करें। और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर खुद ही लिखा गया है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर नहीं होगा, सेकंड डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगा। तो इस 3 इंग्रेडिएंट्स के अंदर हमने देखा कि सेक्शन 4 ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हम आगे चलते हैं कि स्पेस रिलीफ हाउ गिवन। कोर्ट के पास आप सूट दाखिल करते हैं और आप कहते हैं सर मेरा सूट स्पेस रिलीफ का है, और कोर्ट आपको वो स्पेस रिलीफ कैसे देगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोर्ट जो आपको स्पेस रिलीफ देती है वो उसके 4 फीचर्स हैं। देयर आर 4 कंडीशंस अंडर व्हिच कोर्ट ग्रांट्स ए स्पेस रिलीफ इन योर फेवर। नंबर 1 के आपको पोजीशन दिला देती है। अगर आपका सूट है स्पेस परफॉर्मेंस का, इसने मुझसे पैसे लिए हैं और 50 लाख की ट्रांजैक्शन है, 25 लाख मैंने दिए हैं, बाकी 25 लाख मैं देने को तैयार हूँ, ये मुझको पोजीशन नहीं दे रहा, डिनाई कर रहा है, लिहाजा मैं बोनाफाइड परचेजर हूँ, मेरी परचेजिंग गुड फेथ के अंदर है, मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर दी, मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्वालिफाई करता हूँ, तो लिहाजा स्पेस परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट उसको ग्रांट करेगी, डिक्री करेगी और उसको पोजीशन वापस दिला देगी। तो पोजीशन क्या हुआ? पोजीशन इज कॉन्सिक्वेंशियल। तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पोजीशन का प्रेयर नहीं डालेंगे, क्योंकि स्पेस परफॉर्मेंस जब कोर्ट डिक्री करेगी तो पोजीशन इज कॉन्सिक्वेंशियल, मींस ऑटोमेटिक। कोर्ट जब आपका डिक्री करेगी सूट तो आपको पोजीशन दिलाएगी थ्रू एग्जीक्यूशन के, इरिस्पेक्टिवली आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो है, लेकिन उसके अंदर पोजीशन का प्रेयर नहीं है।
کیونکہ پوزیشن اس کا کانسیکوینشل ریلیف ہے جو آپ کو سیکشن 5 کے اندر ہے کہ بھائی کورٹ آپ کو اسپیس ریلیف جب گرانٹ کرے گی تو آپ کو پوزیشن دلائے گی. اٹ کمس انڈر سیکشن 5. نمبر 2, اس پارٹی کو کہے گی کورٹ ڈائریکٹ کرے گی کہ بھائی آپ اس کو پرفارم کر دیں جو آپ کی لیگل ڈیوٹی آبلیگیشن ہے, تو کورٹ اس کے لیے کام بھی کرتی ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ جب آپ سوٹ فار اسپیس پرفارمنس داخل کرتے ہیں تو اس کے اندر پریئر لکھتے ہیں. پتہ ہے کیا پریئر لکھتے ہیں آپ لکھتے ہیں سر سوٹ فار اسپیس پرفارمنس میں بھی ڈکریڈ in the terms Nazir of this court may be directed to execute the sale deed in case if defendant does not come forward and he does not obey this decree. ٹھیک ہے, اس نے اپیل کر دی, اپیل بھی فیل ہو گئی. اس نے ریویژن کر دی, ریویژن بھی فیل ہو گئی. آپ اسی کورٹ کے اندر آ گئے جس کورٹ نے آپ کا سوٹ ڈکری کیا. آپ اس کے اندر آپ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی سارے راؤنڈز پورے ہو گئے. جب سارے راؤنڈز پورے ہو گئے تو آپ اس ڈکری کو لیں گے ایزیکیوشن کورٹ, اور وہی کورٹ آپ کی ایزیکیوشن کورٹ ہے جس نے ڈکری کی. اگر کورٹ ختم ہو گئی ہے یا کورٹ ایبالش ہو گئی ہے یا ابھی کورٹ وہ نمبر کورٹ کا چینج ہو گیا ہے تو پھر اس کا جو سبسٹیٹیوٹ ہے وہاں آپ جائیں گے اور وہاں اس کورٹ کے اندر آپ ایزیکیوشن ڈالیں گے. تو ایزیکیوشن کے اندر وہ جو آپ کا پریئر ہے وہ ایزیکیوٹنگ کورٹ آپ کو انفورس کر کے دے گی. ناظر کو کہے گی کہ جاؤ رجسٹرار کے آفس میں اور وہاں رجسٹرار کے آفس میں یہ پراپرٹی اس کے نام پر کر دو. اور رجسٹرار وہاں جاتا ہے, رجسٹرار اس کو ڈکری لے جاتا ہے اور اس رجسٹرار کو کہتا ہے, ناظر رجسٹرار کو کہتا ہے کورٹ نے یہ ڈکری کر دیا ہے. اب کورٹ کا یہ ڈائریکشن ہے کہ ڈکری کے پرسپیکٹو میں آپ یہ پراپرٹی اس بندے کے نام پہ ٹرانسفر کر دیں. پھر وہ ناظر ڈکری ریکارڈ پہ رکھتا ہے اور نوٹ لکھتا ہے وہاں ان دی light of decree passed in suit number so and so this property is transferred in the name of so and so. پھر وہ جو ٹرانسفیری ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے جو اس کیس کا پلینٹف ہوتا ہے. irrespectively وہ بندہ جو ہے وہ اس نے اس کو لکھ کر نہیں دی, لیکن کورٹ اپنی طرف سے یہ کام کرتی ہے کیونکہ یہ سیکشن 5 اسپیشل ریلیف ایکٹ میں آتا ہے. بھائی کورٹ وہ کام کرے گی جو انڈر لیگل آبلیگیشن ہے, بھائی اس کو پرفارم بھی کرے گی. اور اس کو نمبر تیسرا مرحلہ ہو گیا. ابھی پھر وہ کہے گا کہ جناب سر وہ رہ رہا ہے اس کے اندر, ہمیں پوزیشن دو. تو کورٹ یہ نہیں کہے گی کہ آپ کا اسپیسیفک پرفارمنس آف دی کانٹریکٹ کے اندر پوزیشن کا پریئر نہیں ہے, لہذا آرڈر 2 رول 2 سب رول 2 میں آپ ڈبارڈ ہیں. آپ کا سوٹ جو ہے فردر سوٹ سیکشن 21 میں بارڈ ہے اور آپ نے وہ ریلیف رینکوش کیا تو فردر ریلیف نہیں لے سکتے, اور چونکہ آپ کا پوزیشن کا پریئر نہیں ہے تو وہ ڈکری کے اندر نہیں آئے گا. یہ کورٹ نہیں کہے گی. کیوں کہ سیکشن 5 کے اندر ہے کہ یہ جو پوزیشن ہے وہ کورٹ کی ڈیوٹی ہے, رسپانسبلٹی ہے کورٹ کی, وہ اس کو دلا دے. تو پھر کورٹ جو ہے وہ اس کو کہے گی ٹھیک ہے پوزیشن از allowed and it may be handed over to the plaintiff decree holder and through bailiffs, through police aid or any other recourse as deemed fit and proper or appropriate by the court. پھر وہ آپ possession بھی دلا دے گی کیونکہ possession is consequential and that is provided under section 5. Number 3, preventing a party from doing that which is under an obligation not to. Court جب آپ انجنکشن اپلیکیشن داخل کرتے ہیں تو ایک منع نامہ ایشو کرتی ہے اور دوسری پارٹی کو پریونٹ کرتی ہے, بھائی آپ یہ کام نہ کریں. اگر آپ نے اس سے جگہ لی ہے تو آپ اپنے پاس رکھیں جب تک اس کا سوٹ ڈیسائیڈ ہو جائے. تیسرے بندے کو ٹرانسفر نہ کریں, تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ نہ کریں, فردر جو ہے اس کی سیل نہ کریں. ہم آپ کو منع کرتے ہیں کیونکہ فردر سیل کریں گے تو آپ اپنی رسک پہ کریں گے, کیونکہ ابھی اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا پرفارمنس ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے, تب تک ایز اٹ از پوزیشن رکھو اور تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ نہیں کرو. اسی لیے کورٹ وہ پریونٹیو ریلیف جو ہے وہ گرانٹ کرتی ہے. نمبر 4, کورٹ پارٹیز کے رائٹس کو ڈٹرمن کرتی ہے, اور جب کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ اسپیسیفک پرفارمنس خالی سفیشینٹ نہیں ہے
اس کے ساتھ اس پلینٹف کو کمپنسیشن بھی دلائی جائے ان ایڈیشن، تو کورٹ وہ ریلیف بھی گرانٹ کر۔ بھائی اس نے 50 لاکھ روپے لیے، 50 لاکھ اس کو مزید لینے تھے، 1 سال پہلے اس کو پوزیشن دینی تھی، 1 سال یہ بندہ کرائے کے گھر میں رہا، اس کے بعد اس نے لٹیگیشن کی، جیسے لٹیگیشن کی تو کورٹ نے اس کو کہا کہ 50 لاکھ کی پراپرٹی ہے، آپ نے اس کو کتنے دیے، اس نے کہا سے 25 لاکھ دیے، کورٹ نے اس کو کہا 25 لاکھ ادھر جمع کرا دو، تو بونا فائڈلی وہ 25 لاکھ کورٹ نے اس بندے نے کورٹ کے اندر جمع کرا دیے، اور اس کو جو 4 سال پہلے گھر ملنا تھا وہ 4 سال لٹیگیشن میں رہنے سے وہ بیچارہ کرائے گھر میں رہا، تو اس کا جو کمپنسیشن ہے کورٹ اس کو ایوارڈ کرے گی۔ بھائی اس کا نقصان ہوا ہے، اگر آپ 4 سال پہلے اس کو دیتے یہ کرائے گھر میں کیوں رہتا، اس کا ڈیمیج علیحدہ ہوا، وہ جگہ فیزیبل تھی یا نہیں تھی، پیسہ 25 لاکھ پارٹی کے پاس تھا، 25 لاکھ اس کا کورٹ کے اندر تھا، تو اگر یہ 3 سال پہلے ہوتا تو یہ پراپرٹی اس کے نام پہ ہو جاتی، اور یہ کرایہ نہیں دیتا، اس کا ڈیمیج اتنا نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک کنڈیشن ہے اسپیس پرفارمنس کی کہ کورٹ کس طرح سے گرانٹ کرے۔ اور نمبر 5 جو لاسٹ ہے وہ یہ ہے بائی اپوائنٹنگ اے ریسیور۔ جب کورٹ دیکھتی ہے کہ پراپرٹیز انڈر ویسٹیج، ایلینیشن اور پارٹی ٹرانسفرنگ دا پراپرٹی ٹو سم ادر پرسن اور ویسٹنگ دا پراپرٹی، ڈیمیجنگ دا پراپرٹی، ڈیمولشنگ دا پراپرٹی، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کورٹ اس پراپرٹی کا پوزیشن لیتی ہے جس کو کہتے ہیں کسٹوڈیا لیگس، اور کسٹوڈیا لیگس کے اندر وہ دیٹ از پوزیشن آف دی کورٹ، اور کورٹ اپنی اس کو افیئر کو مینج کرنے کے لیے، جج تو نہیں جائے گا، جج نے تو اپنے پوزیشن میں لے لی، ابھی ایک اپنا ریپرزنٹیٹو ڈیپوٹ کرے گا جس کا نام ہے ریسیور، وہ کسی بھی کوارٹر سے کرے، اپنا ناظر اپائنٹ کر دے، کوئی وکیل اپائنٹ کر دے، یا کسی آفس کا آفیشل کوئی اپائنٹ کر دے، یا کوئی پرائیویٹ بندہ اپائنٹ کر دے، یہ دیٹ از ڈسکریشن آف دا کورٹ۔ بھائی ریسیور کون سا ہونا چاہیے، کیونکہ ریسیور وہ بندہ ہے جو اس پراپرٹی کے جو افیئرس ہیں وہ مینیج کرتا ہے، مثلا اس کی صفائی کا انتظام ہے، لائٹس کے جو ہیں کنزمپشن ہے، اس کے یوٹیلیٹی بلس ہیں اس کی پیمنٹ ہے، یا اس کے اندر اگر کوئی بڑا کوئی پلاٹ ہے تو اس کی یوٹیلیٹی یا اس کا مینٹیننس کیسے ہونا چاہیے، اگر بڑا کوئی گھر ہے تو اس کے اندر کس طرح سے ہو، اور بڑا کوئی پروجیکٹ ہے جس کے اندر 50 آفیسیں ہیں یا 50 فلیٹس ہیں اس کا مینٹیننس کیسے ہو، تو کورٹ یہ تھرو ریسیور کے کام کرتی ہے، اور ریسیور کا بھی ریمونریشن جو ہے وہ کورٹ فکس کرتی ہے، پھر اس پراپرٹی سے جو فائدہ ہوتا ہے، پرافٹ آتا ہے، یا جو بھی گین ہے وہ کورٹ کے اندر جمع ہوتا ہے، اس میں سے ریسیور کی ریمونریشن جو ماہانہ ہے وہ بھی کورٹ اس کو پے کرتی ہے، تو یہ ریسیور بھی کورٹ اپائنٹ کرتی ہے۔ تو یہ ہوا سیکشن 5 کے 5 انگریڈینٹس کورٹ اسپیسیفک ریلیف کیسے دیتی ہے۔ اچھا سیکشن نمبر 6 میں آیا ہے کہ پریونٹیو ریلیف، یہاں لکھا گیا ہے کہ پریونٹیو ریلیف وہ ہے، سیکشن 6 کہتا ہے پریونٹیو ریلیف، ہاؤ پریونٹیو ریلیف از گرانٹیڈ، یہ لکھا گیا ہے کہ پریونٹیو ریلیف وہ ہے جو سیکشن 5 کے سی کے اندر مینشنڈ ہے، مینس دیٹ از تھرو انجنکٹیو ریسٹریننگ اور اینی آرڈر اسٹے آرڈر پاسڈ بائی دی کورٹ، تو وہ اس کو کہتے ہیں پریونٹیو ریلیف۔ لیکن اس پریونٹیو ریلیف کے اندر لکھا گیا ہے کہ وہ پریونٹیو ریلیف جو سیکشن 5 کے سی کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے دیٹ از کالڈ پریونٹیو ریلیف، اور سیکشن 5 سی کے اندر جو پریونٹیو ریلیف ہے وہ ہے انجنکٹیو ریلیف، مینس کسی چیز کو روکنا، آگے نہ چلنے دینا، انٹرم ریلیف گرانٹ کرنا، اسٹے گرانٹ کرنا، اسٹیٹس کو گرانٹ کرنا، یہ سارے ٹرمز اور نامنکلیچر کو ہم کہتے ہیں پریونٹیو ریلیف۔ اور سیکشن 7 جو ہے وہ ریلیف ناٹ گرانٹیڈ ٹو انفورس پینل لا۔ ابھی دیکھیے بندہ ہے، ایک نے ایگریمنٹ کی کہ بھائی میں آپ کو گھر دے رہا ہوں، اور 6 مہینے گزرنے کے بعد وہ مکر رہا ہے، اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کو نہیں دوں گا، کیوں بھائی ایگریمنٹ کے اندر میں نے لکھا تھا گھر لیکن وہ میرا نہیں ہے، تو کس کا ہے، میرے بھائی کا ہے، اور میرا بھائی نہیں دے رہا، تو ورچولی دس از اے فراڈ،
the case of cheating. آپ سیکشن 420 پڑھیں، اس کے اندر چیٹنگ کی ڈیفینیشن کلیئر ہوتی ہے. تو کیا یہ بندہ جائے اور چیٹنگ کی ایف آئی آر داخل کرے؟ وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن لا کہتا ہے چیٹنگ کے اندر جب وہ درخواست دے گا یا ایف آئی آر داخل کرے گا، اس کے اندر پروزیکیوشن اس بندے کی ہوگی اور پروف بھی ہوگی، کیونکہ کلیئر ہے اس نے وہ کہے گا کورٹ کے اندر واقعی میری ایگریمنٹ ہے، سب کچھ ہے. تو کورٹ کیا کرے گی؟ اس کو 3 سال سزا دے گی. 3 سال سزا دینے کے بعد اس کا پرفارمنس تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہ کرمنل کورٹ ہے، اس کے پاس تو کنوکشن کا پاور ہے، لیکن اس کے پاس یعنی ڈگری کا پاور تو نہیں ہے، وہ اس پہ پرفارمنس تو نہیں کر سکتی. تو اس ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد سیکشن 7 کے اندر لکھا گیا کہ ریلیف ناٹ گرانٹیڈ فار دا میئر پرپز آف انفورسنگ اے پینل لا. تو بھائی اس کا ریلیف جو ہے وہ دیٹ از سیپریٹ ہے، اس کا صرف اسی لیے نہیں گرانٹ کیا جائے گا ٹو انفورسنگ اے پینل لا. اگر آپ نے یہاں کانٹریکٹ کے طور پر اس کی وائلیشن ہوئی ہے تو اس کی انفورسمنٹ ہے کہ اس کانٹریکٹ کی جو کمٹمنٹ ہے اس کو آنر کرنا چاہیے، کورٹ اسے آپ کو آنر کرا کے دے گی اور آپ کا پینل پروویژن اس کے اندر اپلیکیبل نہیں ہے. تو سیکشن 7 وہ کہتا ہے. ہم آگے چلتے ہیں انڈر چیپٹر نمبر 1 ریکوری آف پوزیشن آف پراپرٹی. ہمارے پاس سیکشن 8 ہے اموویبل پراپرٹی انڈر ریگولر ٹرائل، اور سیکشن 9 ہے اموویبل پراپرٹی انڈر سمری ٹرائل. سیکشن 8 اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ سوٹ فار ریکوری آف پوزیشن shall be filed and for that the procedure will be regulated by the code of civil procedure. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سوٹ فار ریکوری آف پوزیشن آف اموویبل پراپرٹی shall be filed by the party under section 8. لیکن اس کے اندر جو لکھا گیا ہے پروویژن کے اندر، چونکہ آپ پڑھیں گے تو وہ ہے کہ بھائی اگر اس کے اندر اس بندے کا کوئی رائٹ اس پراپرٹی کے اندر ہو، تو رائٹ 2 قسم کے ہوتے ہیں. رائٹ کے 2 قسم ہیں، یا تو اس کے اندر انٹائٹلمنٹ ہو یا اس کے اندر لیگل کریکٹر یا اسٹیٹس ہو. جس طرح سے یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری آفس ہے، اس کے اندر میں بیٹھا ہوں اور آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں، تو یہ اس کے اندر میرا ایک رائٹ ہے. اور رائٹ کون سا ہے؟ بھائی ٹو اسٹے ان پوزیشن، اور میں اس پوزیشن میں ہوں، لیکن انڈر سم رائٹ. میرا رائٹ کیا ہے؟ بھائی میرا رائٹ یہ ہے کہ آئی ایم اونر آف دس آفس. ٹھیک ہے، if I am owner of this office means I am owner of this office by virtue of my entitlement. ٹھیک ہے، my entitlement. What is the basis for my entitlement? What is the foundation of my entitlement? My entitlement is based on documentary evidence. What is the documentary evidence? By I have purchased this property and this property is purchased by me through registered lease. I am holder of registered lease, and that is applicable for 99 years, and that is registered. ٹھیک ہے بھائی، قریش صاحب has title documents and by virtue of that title he is holding the position. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 status. This is my office, I am its tenant. Landlords, someone another person, and there's tenancy agreement between us. تو اس کے اندر میرا کیا انٹائٹلمنٹ ہوئی؟ انٹائٹلمنٹ تو نہیں، لیکن اسٹیٹس ہوا. اسٹیٹس کون سا؟ لیگل کریکٹر. لیگل کریکٹر کون سا؟ ایز اے ٹیننٹ. ٹیننٹ کیسے؟ اسٹیٹری ٹیننٹ. ہاؤ اسٹیٹری ٹیننٹ؟ مینس آئی ایم ان اٹس پوزیشن by virtue of rent agreement, and that rent agreement initially was contract agreement, and after 11 months it has qualified, and after 11 months it becomes statutory agreement, and now I am a statutory tenant of this premises, and I cannot be ejected otherwise than due course of law. تو اس premises کے اندر میرا جو status ہے وہ ہے ایک اسٹیٹری ٹیننٹ کا، تو ایک لیگل کریکٹر ہوا. تو کسی بھی پراپرٹی کے اندر اگر آپ کا کوئی لیگل کریکٹر ہے یا اسٹیٹس ہے یا انٹائٹلمنٹ ہے تو سیکشن 8 میں وہ آتا ہے. چونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ لیکچرز کے جو پوائنٹس ہیں، سیکشنز ہیں، ہم آگے بھی لیں گے. وہ آج کے
لیکچر کے اندر تو نہیں آئے گا پر یہ کل آئے گا، کیونکہ یہ لیکچر 3 پارٹس کے اندر آتا ہے. تو اگر ایک پارٹ آج کمپلیٹ ہوا تو نیکسٹ پارٹ ول بی کمپلیٹڈ ٹمارو اینڈ تھرڈ پارٹ ول کمنس ان دا نیکسٹ ویک. اگر 2 پارٹس میں نے اس کو کنکلوڈ کر دیا تو نیکسٹ پارٹ ول بی commenced tomorrow and concluded tomorrow. تو اس کے اندر جب نیکسٹ پارٹ آئے گا یا تھرڈ پارٹ آئے گا تو اس کی الابوریشن میں جاؤں گا. سیکشن 8 کیا ہے، سیکشن 8 کی لمیٹیشن کیا ہے، سیکشن 8 کا لیگل کریکٹر کیا ہے، سیکشن 8 کون سے پروویژن کے اندر داخل جب ہوتا ہے تو اس کا اسٹیٹس کس طرح سے اسٹیبلش ہوتا ہے، اور اس سیکشن 8 اور سیکشن 9 کے اندر پریکٹیکل ڈسٹنکشن کیا ہے. تو یہ میں آپ کو پھر دونوں پروویژنس کو ملا کر آپ کو آگے سمجھاؤں گا. ابھی سیکشن 9 پہ ہم آتے ہیں، اور سیکشن 9 ہے اموویبل پراپرٹی انڈر سمری ٹرائل. اچھا، اموویبل پراپرٹی انڈر سمری ٹرائل کے اندر جو مین چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ایک پوزیشن میں ہے اور ایڈمیٹیڈلی ان پوزیشن میں ہے. لا نے یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ وہ پوزیشن اس کی لیگل ہے، انلیگل ہے، انکروچڈ ہے، ٹریس پاسڈ ہے، کون سے مینز سے وہ پوزیشن ہے وہ یہ سیکشن کلیئر نہیں کرتا. یہ سیکشن صرف یہ کلیئر کرتا ہے کہ a person in possession of immovable property and he is dispossessed from that property otherwise than due process of law. What is the due process of law? ڈیو پروسیس آف لا یہ ہے کہ سپوز کیجئے یہ میرے آفس ہے، اس کے اندر میرے پاس ٹائٹل بھی نہیں ہے اور اس کے اندر میرے پاس ٹیننسی ایگریمنٹ بھی نہیں ہے. آفس خالی تھی، بلڈنگ بن رہی تھی، میں بھی آ کر بیٹھ گیا، دوسرے لوگ بھی تھے وہ بھی بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا. 6 مہینے 12 مہینہ 2 سال میں بیٹھا، پھر اس بلڈنگ کا مالک آ گیا، اس نے کہا بھائی میں امریکہ میں تھا اور کسی سرکمسٹنسز کے تحت میں کنٹری سے باہر تھا اور آپ نے بلڈنگ دیکھی بنی بنائی، آپ نے اس کے اوپر قبضہ کر دیا، لہٰذا آپ خالی کر دیں. پھر وہ کیا کرے گا کہ یہ دیکھے گا کہ بھائی اس کے پاس قریشی صاحب کے پاس کوئی ٹائٹل بھی نہیں ہے، قریشی صاحب کے پاس کوئی اسٹیٹس یا کریکٹر بھی نہیں ہے، تو میرے پاس تو ایجیکٹمنٹ تو نہیں ڈالے گا نا رینٹ کیس کے اندر، اور میرے پاس سیکشن 8 میں بھی سوٹ تو نہیں ڈالے گا نا، کیونکہ اس کے اندر میرا ٹائٹل بھی نہیں ہے، اسٹیٹس بھی نہیں ہے. تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ کرے گا کہ بھائی اپنی پراپرٹی اس کی ہے تو انلیگل انکروچمنٹ ایکٹ کے اندر میرے اوپر ایک کمپلینٹ کرے گا، اور جو ایگزیکیوٹو ماجسٹریٹ کے پاس اس کا کاگنیزنس ہے. ایگزیکیوٹو ماجسٹریٹس جو ہوتے ہیں جیسے ایس ڈی ایمس ہوتے ہیں، سب ڈویژن ماجسٹریٹس ہوتے ہیں یا ڈسٹرکٹ ماجسٹریٹس ہوتے ہیں، وہ انلیگل جو ہوتا ہے انکروچمنٹ ایکٹ کے اندر اس کے پاس جورسڈکشن ہے. پھر وہ ان کا اپنا طریقہ کار ہے، پھر وہ آئیں گے مجھے بلائیں گے کہ بھائی آپ اس کے اندر کیا ڈاکیومنٹس دیں، پھر مجھے ٹائم دیں گے کہ بھائی آپ اس کو خالی کر دیں، نہیں تو پھر ان کے پاس ایگزیکیوشن کا بھی پاور ہے. لیکن کورٹ کا اس کے اندر کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ وہ بندہ انلیگل ڈسپوزیشن میں ہے، اور جو انلیگل ڈسپوزیشن ہے جس کے اندر کوئی بھی ٹائٹل نہیں، اس کی جورسڈکشن سول کوڈ کے اندر نہیں، انلیگل انکروچمنٹ ایکٹ کے اندر ہے، جو کاگنس لیتے ہیں ایگزیکیوٹو ماجسٹریٹس جو ریونیو کی سائڈ کے ہوتے ہیں. اچھا، ابھی کیونکہ یہ چیز تو کلیئر ہو گئی، لیکن لا کہتا ہے، جو لا کا میکینزم ہے کہ بھائی بندہ کیا کرتا ہے کہ وہ امریکہ سے آیا، اس نے جا کر اپنے پولیس فورس لیا، اور پولیس فورس لینے کے بعد جو 4-5 اس کے اندر انکروچرز تھے اس کا سامان باہر پھینکا. سامان باہر پھینکنے کے بعد اس نے کہا بھائی آپ کے پاس کیا ہے لوکس ڈیٹا، لوکس ڈیٹا نہیں، آپ کیسے بیٹھے، یہ میری آفس سے نکلو. ہم نہیں نکلے، اس نے سامان باہر پھینک دیا. ہم چلے گئے سیکشن 9 کے اندر. تو سیکشن 9 میں ہمارا سوٹ مینٹینبل ہوگا ارسپیکٹولی ہم انکروچر ہیں، کیونکہ لا کہتا ہے کہ اگر انکروچر بھی ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ اس پراپرٹی کے اندر کیسے تھا. وہ بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا، 2 سال اس نے اس کو لیٹیٹیوڈ کیوں دیا، اس بندے کا کوئی پاکستان کے اندر ریپرزینٹیو نہیں تھا. جو چیز کورٹ کو چاہیے فار ایڈی ریفرنس وہ یہ چاہیے کہ بھائی واقعی وہ پوزیشن میں تھا اور ڈسپوزیس ہو گیا.
لیکن یہ کوڈ نہیں پوچھے گی ہم سے کہ بھائی آپ کے پاس ٹائٹل تھا یا نہیں تھا. ہم کہیں گے سر پوزیشن میں تھے, اور اگر ہماری پوزیشن الیگل تھی, ان آتھورائز تھی, دیٹ واز سبجیکٹ ٹو ایویڈنس اینڈ دیٹ واز سبجیکٹ ٹو کوڈل فارملٹی. تو اس کا لا نے بھی ایک اسٹیٹیوٹ پرووائڈ کیا ہے, لیگل انکروچمنٹ ایکٹ. اس کے اندر بھی ہمیں یہ ایگزیکٹو والے بلاتے اور کہتے بھائی آپ اس کے پوزیشن میں آپ جسٹیفیکیشن دیں. اگر ہم جسٹیفیکیشن نہیں دیتے تو ہمیں ہمارے اوپر ایک آرڈر پاس کرتے اور ہمیں ٹائم فریم دیتے, بھائی آپ 30 دن میں خالی کر دو, نہیں تو ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر کے آپ کو خالی کرا دیں گے. پھر ہم 30 دن میں خالی کریں گے. تو لا نے تو کہیں نہیں پرووائڈ کیا کہ بھائی آپ اس کا سامان باہر پھینکیں. تو یہ سیکشن 9 وہ ہے. لیکن سیکشن 9 کے اندر جو دوسری بات آئی ہے وہ یہ سمری ٹرائل. یہ سمری ٹرائل اس کے اندر کیوں ہے اور سیکشن 8 کے اندر ریگولر ٹرائل کیوں ہے؟ تو ہم جب سیکشن 8 اور سیکشن 9 کو کمبائنڈ پڑھیں گے اور اس کے انگریڈینٹس کو ملا کر آپ کو سمجھائیں گے تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سیکشن 8 کو ریگولر ٹرائل میں کیوں رکھا گیا اور سیکشن 9 کو سمری ٹرائل کے اندر کیوں رکھا گیا. آگے ہے سیکشن 10 موویبل پراپرٹی انڈر ریگولر ٹرائل. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسپیشل ریلیف ایکٹ میں یہ واحد سیکشن 10 ہے جس کے اندر ریکوری آف موویبل پراپرٹی ڈیفائن کی گئی ہے. باقی کوئی بھی اسٹیٹیوٹ اس کے اندر کوئی سیکشن نہیں ہے پورے اسٹیٹیوٹ کے اندر. تو لا میکرز نے اس کا یہ ایک سیٹ جو کرائٹیریا ہے اس پروویژن کا, وہ اس کے پرسپیکٹو میں جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر سپوز کیجئے کہ ایجنٹ ہے یا ٹیننٹ ہے, دونوں میں سے اگر کسی کی کوئی پراپرٹی اس کی رہ جاتی ہے, پرنسپال ہے, میرا ایجنٹ ہے, میں پرنسپال ہوں, میں نے اس کو پاور آف اٹارنی دے دیا. پاور آف اٹارنی کے اندر میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لاہور میں جائیں اور یہ ایک میرا شاپ ہے یا فیکٹری ہے, اور شاپ یا فیکٹری کے سارے جو بھی افیئرس ہیں آپ مینیج کر دیں. تو وہ چلا گیا لاہور, میرے کہنے کے مطابق میں نے اس کو پاور آف اٹارنی کے تھرو ڈیپوٹ کیا اور اتھورائز کیا کہ آپ میرے اس کمپنی کے اور فیکٹری کے سارے افیئرس آپ ڈیل کریں اور مینیج کر دیں. چونکہ فیکٹری کے اندر مجھے کافی چیزیں ایسی تھیں جس کے لیے کیپٹل یا اماؤنٹ جو ہے وہ پہلے لگانا تھا, جس کے بعد ریکوری ہونی تھی, تو میں نے اس اپنے مینیجر کو, سپوز کیجیے یا کسی دوسرے بندے نے اس مینیجر کو 1 کروڑ روپیہ دے دیا. تو مینیجر اس کا ہو گیا ایجنٹ, وہ بندہ خود ہو گیا پرنسپال. اب اس کو 1 کروڑ روپیہ جب دیا تو وہ وہاں گیا اور اس نے مینیج کر دیا. ابھی 2-3 مہینے کے بعد پرنسپال فوت ہو گیا. جب پرنسپال فوت ہو گیا تو پھر یہ اس کے لیگل ایئرس تھے, انہوں نے کہا بھائی آپ ہمیں اکاؤنٹ دیں. وہ اکاؤنٹ دے نہیں رہا. بھائی آپ کو اس نے 1 کروڑ روپیہ دیا, اس کا ہمیں اکاؤنٹ دیں. وہ اکاؤنٹ نہیں دے رہا. بھائی اس کے اندر جو آپ کو اتھورائزیشن تھی, آپ نے جو بھی ڈیلز کی ہمیں بتائیں. تو اسی لیے اس کیس کا سیکشن 10 کے اندر ہے, وہ سیکشن 10 کے اندر آپ وہ کیس داخل کریں گے جو موویبل پراپرٹی ہے جو ایجنٹ یا ٹیننٹ کے قبضے میں ہے. تو آپ جس طرح ٹیننٹ ہے, کوئی 2 سال یا 3 سال گڈ فیتھ میں ہوتے ہیں, اور اس نے کہا کہ مجھے آپ ٹائم دیں, 4 سال کا اس نے ٹائم, کوئی ٹیننسی ہے ابھی نہیں دے رہا, تو وہ اس کی ریکوری کے لیے جو موویبل پراپرٹی ہے اس کے لیے جو ہوتی ہے اس کی جو یعنی لیگل ایئر سے وہ سوٹ داخل کریں گے فار ریکوری. تو اس کے لیے یہ سیکشن 10 ہے. اور سیکشن 11 کے اندر پرسن ان پوزیشن ناٹ اونر آف پراپرٹی ٹو ڈیلیور ٹو دا انٹائٹل پرسن. بھائی وہ جو پراپرٹی ہے جس کا آپ اونر نہیں ہے, تو جو اس کے انٹائٹلڈ ہیں, جو اس کے لیگل ایئرس ہیں یا لیگل ریپرزنٹیٹیوز ہیں, آپ اس کو ہینڈ اوور کر دیں. تو یہ سیکشن 8 to 11 ایکسکلوزیولی جو ہے وہ ریکوری آف پراپرٹی سے, موویبل پراپرٹی اور اموویبل پراپرٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں چیپٹر 2 کی طرف, اور اسپیسیفک پرفارمنس آف دی کانٹریکٹس. اسپیسیفک پرفارمنس آف دی کانٹریکٹ کے اندر جو اے ہے وہ کانٹریکٹس وچ میں بھی اسپیسیفکلی انفورسڈ, ایسے کانٹریکٹس جو اسپیسیفکلی انفورسڈ ہوں, جسے سیکشن 12 ہے کیسز ان وچ اسپیسیفک پرفارمنس انفورسبل. اچھا کچھ کیسز آپ دیکھیے واحد سیکشن 12 ہے جو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر ہے کہ بھائی کون سے کیسز ہیں جو اسپیسیفکلی انفورسبل ہیں. which are those cases which are specifically enforceable.
تو یہ ہے اس کے اندر کہ جو بھی ایکٹس ہیں آپ نے پرفارم کرنے ہیں، جس کے لیے آپ نے ایگریمنٹ ایزیکیوٹ کی ہے، آئیدر ہول اور پورشن، وہ آپ پرفارم کر دیں، کیونکہ آپ نے دوسرے بندے کو اس پہ بلیو کرایا ہے اور اس نے آپ کی کمٹمنٹ پہ بلیو کر کے آپ کو کنسیڈریشن اماؤنٹ پے کیا ہے، تو آپ اس کو پرفارم کر دیں۔ یہ آتا ہے سیکشن 10 کے اندر۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بھائی ڈیمیج اس بندے کا ہو رہا ہے اور ڈیمیج کا اسرٹین نہیں کیا جا سکتا کہ ڈیمیج کتنا اس کو ہوا ہے، تو آپ بھی اس کا پرفارمنس کر دیں۔ کیوں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ بھائی ایک بندے نے کسی سے گھر لیا، اور گھر لیا 1 کروڑ کا، اور اس نے 75 لاکھ اس کو پے کر دیے، اور اس نے کہا کہ بھائی 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ 6 مہینے کے بعد 1 کروڑ کا گھر جو ہو گیا وہ ہو گیا 5 کروڑ کا، کیونکہ پراپرٹی کے اندر، کراچی کے اندر پراپرٹی میں تو فلکچویشن ہے، راتوں رات پراپرٹی بڑھ جاتی ہے۔ جب 5 کروڑ کا ہوا تو اس کی نیت جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ اس نے کہا میں ابھی 1 کروڑ میں کیوں دوں 75 لاکھ، اس نے کہا واپس لے لو۔ اس نے کہا نہیں، آپ مجھے گھر دے دیں۔ ابھی اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو جو کمپنسیشن ہے ایز 10% کے حساب سے وہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں آپ سے 10% کمپنسیشن کیوں لوں، کیونکہ جو میرا ڈیمیج ہے وہ تو بہت ہے، اور دوسری بات اس پراپرٹی کی جو ابھی مارکیٹ ریٹ ہے وہ 5 کروڑ ہے، تو آپ 5 کروڑ دے دیں۔ تو یہ کمپنسیشن یا ڈیمیج جو ہے وہ یعنی جب اسرٹین نہ ہو اور اس کا پراپرلی ریلیف نہ ہو، تو اس صورت میں اسپیسیفک پرفارمنس جس پارٹ کے لیے بھی اس نے ایگریمنٹ ایزیکیوٹ کیا ہے وہ چیز اس کو ملنی چاہیے، کمپنسیشن ٹرمز آف منی نہیں ملنی چاہیے۔ تو یہ سیکشن 12 کے اندر بھی یہ باتیں آتی ہیں۔ تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں، اور یہ سیکشن 14 اسپیس پرفارمنس آف پارٹ آف کانٹریکٹ ویئر پارٹ انپرفارمڈ از سمال۔ ابھی دیکھیے کہ پارٹیز ہوتی ہیں جو ایک کانٹریکٹ کرتی ہیں۔ ایک پارٹی نے ایک ایگریکلچرل لینڈ ہے 100 ایکڑس، وہ اس نے اس کو لکھ کر دی۔ ابھی جب پرفارمنس کا ٹائم آیا تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ کہ آپ کو میں نے 100 ایکڑس ایگریکلچر لینڈ تو لکھی ہے، وہ تو صحیح ہے، اور میں پرفارم کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، میرے ہاں کوئی مالا فائڈ نہیں ہے، لیکن ایک پرابلم آ رہی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ 98 ایکڑس میرے نام پہ ہیں، 2 ایکڑس جو اس کے اندر میں نے آپ کو لکھ کر دیے وہ میرے نام پہ نہیں ہے، کیونکہ وہ میں نے ایک اپنا جس کی سائیڈ میں جو میرے ساتھ تھا جو بندہ اونر، اس سے میں نے لیا تھا، ایگریمنٹ کی تھی، لیکن ابھی لکھ کر نہیں دے رہا، تو لہذا میرے پاس ابھی اس کا جو ہے وہ نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی 98 میری اپنی زمین ہے، اور 2 ایکڑ دوسرے کی تھی، جو بھی مجھے تھا کہ بھائی یہ مجھے لکھ کر دے گا، لیکن نہیں لکھ کر دے رہا۔ لیکن ابھی جو ایکسکلوزیولی جو میری آکیوپیشن میں ہے وہ 98 ہے۔ تو لا کہتا ہے کہ اگر پلینٹف چاہتا ہے تو 98 ایکڑس لے لے اور 2 ایکڑس کی کمپنسیشن لے لے، تو پھر بھی یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک کہ اس پہ پرفارمنس پارٹ آف کانٹریکٹ پارٹ انپرفارمڈ سمال، کیونکہ وہ سمال ہے نا، وہ زیادہ نہیں ہے۔ ابھی دوسرا جو سیکشن 15 ہے وہ اس سے تھوڑا ڈفرنٹ ہے۔ اس کے اندر آتا ہے کہ اسپیسیفک پرفارمنس آف پارٹ آف کانٹریکٹ ویئر پارٹ انپرفارمڈ لارج، سملرلی سیم تھنگ۔ اس کے اندر کیا ہے کہ بھائی اس نے زمین لی 100 ایکڑ، ابھی جب ایزیکیوشن کا ٹائم آیا تو اس نے کہا کہ بھائی 40 ایکڑ زمین میری ہے، 60 ایکڑ دوسرے کی۔ ابھی انپرفارمڈ پارٹ جو ہے وہ تو لارج ہے، ابھی وہ کس طرح سے کرے گا؟ تو لا نے اس کو اندر جو سیکشن 15 کی لینگویج ہے، بھائی دیکھیے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے کمپنسیشن لیں، لیکن اگر چاہیں پرفارمنس کی تو آپ اسے 40 ایکڑ لیں، کیونکہ اس کے نام پہ 40 ایکڑ ہیں، آپ اسے 40 ایکڑ لیں۔ باقی اس کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپنسیشن کرے گا، یا آپ فارگو کر دیں یا اس کو سارا معاملہ پورا کر دیں اور باقی پیمنٹ اس کو
40 एकड़ के हिसाब से कर दें तो इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि बाकी 100 की एकड़ की तो उसके पास तो है नहीं। जो पार्ट परफॉर्म ये कर सकता है वो है स्मॉल पार्ट, और लार्ज पार्ट जो है अनपरफॉर्म्ड है तो वो नहीं परफॉर्म करेगा। अगर आप विलिंग है या तो ना कहते हैं तो आप कंपनसेशन के लिए आए, क्योंकि दूसरा अल्टरनेट आपका कंपनसेशन का है। तो ये सेक्शन 15 है। मैं आपको एक चीज जरूर क्लियर करूंगा, ये स्पेशल रिलीफ एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्यूट है। इसकी अपनी कैलकुलेशन है, इसकी अपनी इलस्ट्रेशंस हैं, इसका जो मैकेनिज्म है इस स्टेट्यूट का वो टिपिकल है। इसको समझने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत है। ये आम स्टेट्यूट्स की तरह नहीं है। इसके अंदर कैसे परफॉर्मेंस होती है वो हर जो इसके मॉड्यूल्स हैं एक सेक्शन के दूसरे सेक्शन से डिफरेंट है। क्योंकि मैंने ये जो लेक्चर आपके लिए सेट किया है तो उसके अंदर मैं 57 सेक्शन सी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके अंदर आप जरूर देखेंगे कि ये सेटअप सेक्शंस का है कैसे, और इसके मुख्तलिफ चैप्टर्स को किस तरह से हम किलअप करें। आया किलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या हम इस स्टेट्यूट को आइसोलेशन में पढ़ें या कंसोलिडेशन में पढ़ें। अगर हम आइसोलेशन में पढ़ेंगे तो एक सेक्शन हमें दूसरे सेक्शन से डिफरेंट नजर आता है। अगर हम इसको कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे तो फिर हमें एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को मिलाकर पढ़ना पड़ेगा, तो भी हमारा ऑब्जेक्ट या पर्पस सर्व नहीं होता। तो ये वो स्टेट्यूट है जिसके अंदर एक खास मैकेनिज्म की जरूरत है, और उस मैकेनिज्म के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। हम कोशिश करते हैं इसको सिंपलीफाई करके आप तक हम कन्वे कर दें जिस तरह से ये स्टेट्यूट आपकी समझ में आए। मैंने जो मेन फीचर्स आपको बताए हैं वो ये बताए हैं कि इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, मां सवाए सेक्शन 10 के। उसके अलावा बाकी जो भी इसके अंदर जो परफॉर्मेंस हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के हैं। लेकिन चूंकि इसका परफॉर्मेंस, उसकी लीगलिटी, उसकी प्रोप्राइटी कैसे है, किस तरह से है, वो भी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो भी इम्प्लीकेशंस हैं, जो मैंने आपको टर्म्स बताए हैं वो किस तरह से इंटरचेंजेबल हैं, वो भी आगे हम आपको क्लियर करेंगे। अभी हम सेक्शन 18 की तरफ आते हैं। परचेज राइट्स अगेंस्ट वेंडर विथ इम्परफेक्ट टाइटल। लॉ कहता है एक बंदा दूसरे बंदे से प्रॉपर्टी खरीदता है, आगे चलकर वो बंदा कहता है से मेरा टाइटल इम्परफेक्ट है। वो कैसे? से हम 3 भाई हैं, मुझे भाइयों ने कहा था कि आप बेचें और हम आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे और फिर आप इसको कंप्लीट ट्रांजैक्शन कर देना। अभी मुझे भाई नहीं दे रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी और मैं हेल्पलेस हूं। नंबर 1। नंबर 2, सही बात यह है कि मैंने जब आपके साथ ये ट्रांजैक्शन की थी उस वक्त ये फैक्ट मैंने आपके साथ डिस्क्लोज नहीं किया, और वो प्रॉपर्टी एक्चुअली हमारी मॉर्टगेज है बैंक में, और मैंने सोचा कि भाई ये मॉर्टगेज को मैं रिडीम करा दूंगा, लेकिन बैंक ने मेरे ऊपर सूट दाखिल कर दिया है, और वो सूट के अंदर जो है मॉर्टगेज का सूट दाखिल कर दिया है, सेल का सूट दाखिल कर दिया है, फोरक्लोजर का सूट दाखिल कर दिया है। अभी मैं हेल्पलेस हूँ, क्योंकि बैंक के सूट के होते हुए और उसकी डिक्री के होते हुए जो एग्जीक्यूशन में है मैं आपको लिखकर नहीं दूंगा। तो परचेज राइट्स अगेंस्ट वेंडर विथ इम्परफेक्ट टाइटल, तो उसका टाइटल इम्परफेक्ट है। तो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि भाई ये देखो के आया उसके अंदर जो परचेजर है वो फाल्टी तो नहीं, उसको पहले पता था, क्योंकि यहाँ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है 55 का, 55 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो वे में आ जाता है। सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट परटेन्स टू सेल, और सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट परटेन्स टू जो भी प्रॉपर्टी है उसके अंदर उसके टाइटल में डिफेक्ट्स हैं। क्या डिफेक्ट्स हैं? या वो टाइटल क्लियर है या प्रॉपर्टी क्लियर है, बगैर डिफेक्ट्स के है, तो लॉ कहता है कि जो परचेजर है या सेलर है एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन दोनों एक दूसरे को
کنوے کریں گے کہ بھائی اس پراپرٹی کے اندر یہ ڈیفیکٹ ہے. مثلا پرچیزر ہے یا سیلر ہے، سیلر اس کو بتائے گا کہ یہ میری پراپرٹی ہے، اس کی سیوریج لائن یا اس کی جو لائن ہے واٹر کی یا الیکٹریسٹی کی وہ اس طرح سے ڈیفیکٹو ہے یا آبجیکشنز کے اندر ہے. نمبر 1. نمبر 2، سیوریج سسٹم جو اس بلڈنگ کا ہے یا اس میرے آفس کا ہے یا اس میرے فلیٹ کا ہے وہ کچھ ڈیفیکٹو ہے، اس کے اندر یہ ڈیفیکٹس ہیں. یا نمبر 3، یہ پراپرٹی جو ہے فل فلیج میرے پاس نہیں ہے، میرے بھائی بھی اس کے اندر ہیں، اگر وہ کنسنٹ دیں گے تو میں آپ کو دوں گا، اگر نہیں دیں گے تو آئی ایم سوری، میں آپ کو پیسے واپس دوں گا. اگر اس کمٹمنٹ پہ یہ کیا ہے تو لا کہتا ہے کہ وہ اس بندے کو انفورس نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے پہلے اس کو ڈیفیکٹس پوائنٹ آؤٹ کیے. تو جو پرچیزر کی، یہ تو سیلر نے بتا دیا، جو پرچیزر کی رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس آئے، اپنی طرف سے ویریفائی کرے کہ اس بلڈنگ کے اندر ڈیفیکٹس کیا ہے. نمبر 2، اور اس مالک کو جس سے یہ خرید رہا ہے سیلر سے، اس کو کہے کہ مجھے ٹائٹل ڈاکیومنٹ شو کرو، اور اس سے پہلے یہ رجسٹرار کے آفس میں جائے، وہاں سے سیل سرٹیفکیٹ ایشو کرائے کہ whether there is any liability upon this property or this property is free from all encumbrances. وہ اشور کرنے کے بعد یہ پراپرٹی لے، ایسے بلائنڈلی نہ لے کیونکہ اس کے اندر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اتنی بڑی اماؤنٹ یہ دے رہا ہے اور پراپرٹی کا ٹائٹل کلیئر نہیں ہوگا تو آگے لٹیگیشن میں جائے گا تو اس کا ٹائم جائے گا. لٹیگیشن ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے اور اس کا پریشیس ٹائم ہے، بزنس مین ہے، یہ ساری ویسٹیج ہوگی اس کی. تو لا نے 55 کے اندر ایک سیٹ کرائٹیریا دیا ہے کہ آپ بائر کی اور سیلر کی رسپانسبلٹی کیا ہے ایٹ دی ٹائم آف پرچیز اینڈ سیلنگ آف دا پراپرٹی. تو یہ لیکن سیکشن 18 کہتا ہے کہ اگر اس کے اندر جو پرچیزر ہے اس کا کوئی فالٹ نہیں ہے تو یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے سیلر کی. اگر بھائی اس کے ہیں تو اس سے لکھوا لے اور اس کو پیسے دے دے، کچھ بھی کر دے، ایکسکلوزیو ٹائٹل اپنے پاس ٹرانسفر کرا دے اور اس بندے کو جو کانٹریکٹ ہے وہ ایگزیکیوٹ کر کے دے دے. اگر اس کی پراپرٹی مارگیج کے اندر ہے تو یہ بینک کے اندر جائے، اس سے پیسے لے اور اس پرچیز پراپرٹی کے اندر وہ لون جو ہے وہ ریڈیم کرا دے اور اس کو لکھ کر دے دے، کیونکہ یہ ایک پرچیزرز رائٹ اگینسٹ وینڈار وتھ امپرفیکٹ ٹائٹل. اگر پرفیکٹ ٹائٹل امپرفیکٹ ہے تو اس کو پرفیکٹ کر دے. دس از ریکوائرمنٹ آف سیکشن 18. سیکشن 19 کہتا ہے پاور ٹو ایوارڈ کمپنسیشن سرٹن کیسز. ٹھیک ہے، ایک ایسا بھی کانٹریکٹ ہے جس کے اندر وہ جو پرچیزر ہے وہ خود بھی فالٹی ہے. جب پرچیزر خود فالٹی ہے تو لا نے کہا ٹھیک ہے، اس نے 50 لاکھ لیے، 50 لاکھ 2 سال تک اس کے پاس تھے. ابھی پراپرٹی چونکہ یہ نہیں جا سکتی کیونکہ کورٹ کو پتا چلا یہ پراپرٹی آکشن میں ہے بینکنگ کیس کے اندر، تو وہ کورٹ تو اس کو پراپرٹی تو ڈکری کر کے نہیں دے گی نا. کورٹ کہے گی بھائی رائٹلی یا رانگلی ابھی وہ پراپرٹی آکشن کے اندر آپ کا سوٹ ڈکری نہیں ہوگا، ابھی کمپنسیشن ہوگی. تو کمپنسیشن کورٹ جو اس کے اماؤنٹ کے حساب سے اور مارکیٹ ریٹ کے حساب سے اور بینک ریٹ کے حساب سے جو بھی انٹرسٹ لگتا ہے تو وہ کمپنسیشن اس کو ایوارڈ کرے گی. اور دیٹ از پرووائڈڈ ان سیکشن 19. جہاں کورٹ سمجھے گی کہ یہ اس کا اسپیس پرفارمنس فیزیبل یا ٹینبل نہیں ہے وہاں. ابھی کانٹریکٹس which cannot be specifically enforced، وہ کانٹریکٹس جو اسپیسیفکلی انفورس نہیں ہوتے ہیں. سیکشن 21 کانٹریکٹس ناٹ اسپیسیفکلی انفورسبل. میں آپ کو تھوڑا کلیئر کر دوں کہ سیکشن 12 کے اندر آتا ہے کہ کانٹریکٹس which are enforceable اینڈ سیکشن 21 کے اندر آتا ہے کانٹریکٹس which are not enforceable. اچھا، ہمارے اسپیس ریلیف ایکٹ کے اندر یہ دو جو پروویژنس ہیں سیکشن 12 اور سیکشن 21 بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم سیکشن 21 کے جو مین انگریڈینٹس ہیں وہ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سیکشن 21 کے اندر کبھی کبھار کانٹریکٹ ایسا ہوتا ہے جس کے ٹرمز جو ہیں وہ سرٹن نہیں ہوتے. کانٹریکٹ کے جب ٹرمز سرٹن نہیں ہوتے تو وہ کانٹریکٹ انفورسبل نہیں ہے.
میں نے یہ میری آفس ہے 5000 اسکوائر فیٹ کی آفس ہے. میں نے دوسرے بندے سے کانٹیکٹ کیا کہ میں آپ کو اپنے آفس میں سے 1000 اسکوائر فیٹ جو ہے وہ سیل کرتا ہوں. اس ایگریمنٹ ہو گئی. اب 1000 اسکوائر فیٹ کس جگہ سے؟ نارتھ سے، ایسٹ سے، ویسٹ سے، ساؤتھ سے، اور کس جگہ سے میں دوں گا؟ کیونکہ یہ تو ایک کمپیکٹ ایک آفس ہے، اس کے اندر ڈیمارکیشن کر کے مجھے وہ دینا تھا. ابھی وہ ڈیمارکیٹڈ باؤنڈریز نہیں ہے، کہاں سے کس جگہ سے دینا تھا. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے وہ انسرٹن ہے، اور انسرٹن کانٹریکٹ جو ہے وہ بھی انفورسبل نہیں. نمبر ون. نمبر ٹو کہ ابھی جو پرسنل سروس ہے اور پرسنل سروس کا جو کانٹریکٹ ہے وہ بھی انفورسبل نہیں ہے. میرے پاس ملازم ہے اور وہ ایک 12 مہینے کے لیے میں نے ہائر کر دیا، 3 مہینے کے بعد وہ چلا گیا، تو میں نے اس کے اوپر سوٹ داخل کر دیا. تو کورٹ نے کہا کہ بھائی آپ کا پرسنل سروس ہے اس کی، ابھی وہ نوکری نہیں کرنا چاہتا، ہم اس کو کیسے کہیں گے. سملرلی ایک سنگر ہے کسی تھیٹر میں جو ہے وہ سنگنگ کرتا ہے، 12 مہینے کا اس نے کانٹریکٹ کیا اور 1 مہینے کے بعد اس نے اس سے ڈکلائن کیا کہ میں فردر جو ہے پرفارم نہیں کروں گا. تو وہ جو تھیٹر کا اونر تھا اس نے جا کر اس پہ پرفارمنس کا سوٹ داخل کر دیا. تو کورٹ نے کہا کہ بھائی یہ آپ کی پرسنل سروس ہے اس کی ہم انفورسمنٹ کیسے کریں؟ آپ اس سے ڈیمیجز لے سکتے ہیں، کچھ بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو پرسنل سروس کے لیے اس کو فورس نہیں کریں گے کہ بھائی آپ آئیں. سملرلی میں بکس ہیں پبلش کراتا ہوں. میں گیا ایک پبلشر کے پاس اور اس کو میں نے کہا کہ میرا بک جو ہے وہ پبلش کر دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے مجھ سے ایگریمنٹ کیا اور مجھ سے پیسے بھی لیے، اور اس نے کہا ٹھیک ہے آپ 1 لاکھ روپیہ دیں اور 4 لاکھ بعد میں دینا. ہماری 5 لاکھ کے کمٹمنٹ ہو گئی. دوسرے دن میں نے اس کو اپنا جو پورا بک کا جو فارمیٹ ہے اور بٹر ہے وہ میں لے کر اس کے پاس گیا. بھائی یہ میرا بک ہے، آپ اس کو پبلش کر دیں. اس نے کہا جناب ہم بک آپ کا پبلش نہیں کریں گے. بھائی کیوں؟ آپ نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کی ہے، کمٹمنٹ ہے. ہاں وہ ہے، آپ کا 1 لاکھ ہمارے پاس ہے، آپ لے جائیں واپس، لیکن وہ ہم آپ کر نہیں سکتے. ہم نے کہا بھائی دیکھو میں وکیل بندہ ہوں، میں تو آپ کو سیو کروں گا. اس نے کہا بھلے سیو کر دے لیکن میں کر نہیں سکتا. میں نے اس پہ پرفارمنس آف سوٹ کا داخل کر دیا کانٹریکٹ کا کہ بھائی یہ اس کو کہیں کہ اس پہ پرفارمنس کر دیں. 1 لاکھ روپیہ میرا ابھی بھی اس کے پاس ہے، میں نے واپس نہیں دیا. کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو اس نے تکلیف دی، آپ اس کے پاس گئے، اس نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کی اور ایگریمنٹ آپ نے پیش کر دی. وہ ایگریمنٹ مان بھی رہا ہے لیکن کہتا ہے کہ میری طبیعت صحیح نہیں، یا پیپر کی جو ہے وہ کاسٹ بڑھ گئی ہے، یا اور ریزن دے رہا ہے اور یہ پرفارم نہیں کر رہا. تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آپ قریشی صاحب کا کتاب ضرور پبلش کریں کیونکہ یہ اس کی پرسنل سروس ہے، نہیں کرنا چاہتا. ہاں آپ کمپنسیشن ہم دلا سکتے ہیں، آپ کو اس نے نقصان دیا، آپ سے 1 لاکھ روپیہ لیا اور کمٹمنٹ اس نے پوری نہیں کی، تو ڈیمیجز جو آپ کا ہوا ہے وہ ہم آپ کو ایلوکیٹ کریں گے. باقی پرسنل سروس آپ کی جو ہے اس بک کی وہ ہم اس کی آپ کو ڈگری کر کے نہیں دیں گے. تو یہ ہیں اس کے اندر کچھ بہت ساری باتیں جو سیکشن 21 کے اندر آتی ہیں. یا ایسا کانٹریکٹ جس کی ٹائمنگس 21 سال ہے، تو لا کہتا ہے کوئی بھی کانٹریکٹ ہو تو اس کی ڈیوریشن 3 سال سے ایکسیڈ تو نہ کرے. کیونکہ میگزیمم جو لمیٹیشن ہے کانٹریکٹ کے، وہ جو سوٹ اپ داخل کرتے ہیں اس کی بریچ کی، وہ تو 3 سال ہے. اور 21 سال کا کانٹریکٹ اس کی کس طرح سے ایگزیکیوشن ہوگی؟ تو یہ وہ کانٹریکٹ ہے 21 سال کا، اس کی انفورسمنٹ ہے ہی نہیں. سپوز یہ 3 یا 4 سال کے بعد اس پارٹی نے بیک آؤٹ کر دیا کمٹمنٹ سے، اور دوسری پارٹی جس کے ساتھ اس کی ایگریمنٹ ہے اس کی انفورسمنٹ کے لیے کورٹ میں چلا گیا، تو کورٹ نے کہا آپ کا کانٹریکٹ ہی غلط ہے، 21 سال کا کانٹریکٹ ہو نہیں سکتا. اور اس کی بریچ 3 سال کے پیریڈ کی ہے، آپ نے 21 سال کی، 3 4 سال کے بعد آپ نے سوٹ داخل کر دیا، یہ انفورسبل نہیں ہے. تو یہ اس کے اندر جو بھی ہیں وہ انسٹنسز ہیں سیکشن 21 کے اندر، وہ جو ہیں وہ کانٹریکٹس ہیں، وہ پرفارمنس اس کی نہیں ہو سکتی. اچھا ایک سیکشن 22 آتا ہے، دس از اگین ویری انٹرسٹنگ، جس کے اندر فرسٹ ٹائم آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ جو بھی اسپیس ریلیف ایکٹ کے اندر ریلیفس ہیں وہ ڈسکریشنری ہیں. You cannot claim all those reliefs as a matter of right. It is purely discretion of the court.
If your suit for space performance is decreed, that is discretion. If your suit for space performance is dismissed, that is discretion. If court grants injunction in your favor, that is discretion of the court. If court does not grant injunction in your favor, that is also discretion of the court. इसके अंदर कोई भी ऐसा रिलीफ नहीं है, कोई भी ऐसा रिलीफ नहीं है जो आप मैंडेटरली कोर्ट से क्लेम करें। तो सेक्शन 22 कहता है डिस्क्रिशन एज टू डिक्रीइंग स्पेस परफॉर्मेंस। जब आपका स्पेस परफॉर्मेंस का सूट कोर्ट डिक्री करती है तो ये कोर्ट की डिस्क्रिएशन है। हाँ, उसका पैरामीटर सुपीरियर कोर्ट्स ने सेट किए हैं, जिसके अंदर ट्रायल कोर्ट्स को या ओरिजिनल कोर्ट्स को कहा गया है कि ये आपकी डिस्क्रिएशन है, लेकिन उसकी डिस्क्रिएशन के बेसिस पे आप अच्छे भले केसेस, मेरिट वाले, एविडेंस वाले, वो रिजेक्ट ना करना। वो आप कहें कि भाई केस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बट इज माय डिस्क्रिएशन एंड आई कैन नॉट एक्सरसाइज डिस्क्रिएशन फेवर ऑफ प्लेंटिफ एंड डिसमिस द सूट, ये नहीं। आर्बिट्ररी, फैंसीफुल या कोई ऐसी डिसीजन आप नहीं देंगे व्हिच इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, इररिस्पेक्टिवली इट इज डिस्क्रिशनरी passed by the court, लेकिन their discretion shall be exercised justly and equitably, and their discretion shall not frustrate the canons of law. This is a position of the superior court's pronouncement while judgments. तो उसके अंदर भी ये एक और मैंडेट है, लेकिन apart from that all the reliefs as are contemplated under the Special Relief Act are purely discretionary, and we cannot claim from the court of law our relief is a matter of right. We can request the court, sir, court may kindly decree our suit, court may kindly give such relief to us, court may kindly grant ad interim injunction. If it is refused, it is discretion of the court. तो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट के अंदर जो भी आता है वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो कोर्ट का काम है अपनी डिस्क्रिशन कैसे एक्सरसाइज करती है। For whom contracts may be specifically enforced, that comes under clause D, and under clause D there is section 23 who may obtain space performance। ये लिखा गया है space performance किसको मिलेगा, पार्टी डायरेक्ट उसको मिलेगा, रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट उसको मिलेगा। तो जो भी पार्टी इन कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको मिलेगा। और कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड बाय अ टेनेंट फॉर लाइफ इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ पावर। जो ऐसा टेनेंट है जो लाइफ टेनेंट है वो भी आ सकता है स्पेस परफॉर्मेंस के लिए विद मीनिंग ऑफ सेक्शन 23। तो सेक्शन 23 के अंदर जो स्पेस परफॉर्मर्स मिलते हैं उनकी को स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 23 के अंदर। फॉर होम कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, ये सेक्शन 24 में आता है। पर्सनल बार्स टू द रिलीफ, पर्सनल बार्स टू द रिलीफ, एक बार है और एक बार ये है कि वो रिलीफ जो है वो यानी कि कंपनसेशन उससे ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता, कंपनसेशन क्यों नहीं ले सकता? खुद वायोलेटर है, कॉन्ट्रैक्ट को खुद उसने वायोलेट कर दिया, अभी एम्बार्गो है, तो अभी किस तरह से वो परफॉर्मेंस होगी? टाइम पे उसको पैसे देने थे, टाइम पे उसने पैसे नहीं दिए और टाइम के बाद उसने पैसे दिए पेमेंट की, तो फॉल्ट इज ऑन हिज पार्ट, तो वो परफॉर्मेंस नहीं होगा। सेक्शन 20 में आता है पर्सनल बार्स द रिलीफ। सेक्शन 27, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका जो रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल, इसके अंदर जो सेक्शन 27 है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस परफॉर्मेंस इन केस ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू लीज। ये देखिए ये जो सेक्शन 27A आता है इसका डायरेक्ट तलक जो है वो सेक्शन 50 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट है। सेक्शन 50 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर है कि एक बंदा प्रॉपर्टी किसी को सेल करता है
اور اس کو ایگریمنٹ کے تھرو سیل کرتا ہے، پھر وہ بعد میں وہ پراپرٹی پھر سیل کرتا ہے اور تھرو رجسٹر سیل ڈیڈ کرتا ہے اور اس کو پوزیشن بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ وہ کانٹریکٹس ہیں جو جب کورٹ کے اندر چیلنج ہوتے ہیں تو پھر کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ بھائی وچ کانٹریکٹ واز ارلی ان ٹائم، the contract which is early in time will be enforced۔ سیکشن 50 رجسٹریشن ایکٹ کہتا ہے کہ رجسٹریشن ایز پریفرنس اوور نان رجسٹرڈ کانٹریکٹ اور نان رجسٹرڈ انسٹرومنٹ۔ when agreement registered agreement is holding the field it has preference or overriding effect against the non-registered agreement, but thing is that which is clear under section 27A and section 53A of the transfer of property act۔ یہ تین پروویژنس ہم ملا کر پڑھتے ہیں، سیکشن 50 آف دی رجسٹریشن ایکٹ، سیکشن 27A اسپیشل ریلیف ایکٹ اینڈ سیکشن 53A آف دی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ۔ اس کے اندر آتا ہے کہ بھائی اگر وہ بندہ اس پراپرٹی کے اندر پہلے ہے تو رجسٹریشن اگر بعد میں کی گئی ہے تو رجسٹریشن لاسز فورس۔ اچھا، اگینسٹ ہوم کانٹریکٹس کین ناٹ بی اسپیسیفکلی انفورسڈ، جیسے سیکشن 28 ہے کہ واٹ پارٹیز کین ناٹ بی کمپیل ٹو پرفارم۔ اچھا، سیکشن 28 کے اندر جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ کون سی پارٹیز ہیں جن کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا ٹو پرفارم۔ دیکھیے یہ آفس ہے میری، اس کی جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ ہے تقریباً کوئی 40 لاکھ، مجھے یہ بیچنی ہے اور میں نے ایک جلدی میں بیچ دی 10 لاکھ، مارکیٹ ریٹ ہے 40 لاکھ۔ تو ابھی وہ لوگ جو ہیں وہ میرے بچے دیکھیں گے کہ بھائی ہمارے باپ کی ڈیسیژن تو صحیح نہیں ہے، انہوں نے جا کر سود داخل کر دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مس گائیڈ کر کے ہمارے باپ سے یہ لے کر گیا ہے اور یہ پراپرٹی آپ جو ہے وہ دیکھیں۔ حالانکہ یہ میں نے اپنی کنسنٹ سے کر دیا، لیکن ابھی یہ لا کے اندر ایک پوائنٹ ہے کہ بھائی آپ دیکھیے کہ کانسیڈریشن انیڈیکویٹ تو نہیں۔ ابھی مارکیٹ ریٹ 40 لاکھ کا چل رہا ہے، چلو فلکچویشن بھی ہوتی ہے 35 45 یا 40، یہ اس طرح سے ہوتا ہے 10 لاکھ تو انیڈیکویٹ ہے، یہ پرفارم نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے وہ اسینٹ لی گئی تھی مس ریپرزنٹیشن سے، مجھے کہا گیا ٹھیک ہے آپ ہمیں لکھ کر دے دیں، پھر آپ جیسے پرائس اوپر جاتی ہے یہ 20 25 30 لاکھ تک جائے گی، ہم آپ کو بعد میں دیں گے۔ مس ریپرزنٹیشن کی گئی اور صحیح فیکٹس کے نہیں دیے گئے اور مجھ سے پراپرٹی جو ہے وہ لکھوائی گئی، اور جو میری اسینٹ جو لی گئی وہ مسٹیک آف فیکٹ سے لی گئی۔ بھائی یہ جو ابھی آپ کی پراپرٹی ہے اس کے اندر کراچی میں یہ پراپرٹیز گر رہی ہیں اور یہ بڑا ایک ڈاؤن فال آ رہا ہے، آج اگر آپ نے 10 لاکھ نہیں دیے کل آپ کی 2 لاکھ میں بھی نہیں جائے گی۔ تو اس طرح کی اگر کوئی اسٹیٹمنٹ یا مس ریپرزنٹیشن یا مس اسٹیٹمنٹ اگر مجھے کوئی دی گئی اور پراپرٹی لی گئی تو پھر وہ کانٹریکٹ بھی سیکشن جیسے 28 ہے اس کے اندر انفورس نہیں ہوگا۔ ابھی the effect of dismissing a suit for special performance، اسپیشل پرفارمنس کا آپ کا سوٹ ڈسمس کیسے ہوتا ہے؟ سیکشن 29 میں ایک بار آف سوٹ فار بریچ آفٹر ڈسمسل، جب آپ کا سوٹ ہے فار اسپیشل پرفارمنس وہ بریچ آف کانٹریکٹ کے اندر ڈسمس ہو گیا تو لا کہتا ہے کہ آپ اس کے اندر کمپنسیشن نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ کا مین ریلیف چلا گیا اور آپ کا جو کمپنسیشن کا ریلیف تھا وہ آف شوٹ تھا، وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ایوارڈس اینڈ ڈائریکشنز ٹو ایگزیکیوٹ سیٹلمنٹس، the provisions of this chapter as to contracts shall mutatis mutandis apply to awards and to directions in a will or codicil to execute a particular settlement۔ ابھی دیکھیے یہ جو سیکشن 30 میں لکھا گیا ہے کہ اسپیشل ایفیکٹ کے جو بھی پروویژنس ہیں وہ ایوارڈس پہ بھی ایپلیکبل ہیں۔ اگر ایوارڈ کوئی بھی پاس کر رہا ہے، ایک ایوارڈ پاس ہو گیا
کورٹ نے آربیٹریٹر مقرر کیا، آربیٹریٹر نے ایوارڈ پاس کر دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایوارڈ کا بھی اسپیسیفک پرفارمنس کے اندر اس کی لیگلٹی ہے، نمبر 1۔ اور اگر اس ایوارڈ کے اندر کوئی ول ہے جو پارٹیز نے ایزیکیوٹ کی ہے اور ول کے اندر اس پراپرٹی کی ڈسٹریبیوشن ہے، تو بھی اس کے اندر اس کی اپلیکیبلٹی ہوگی اگر اسپیشل ڈیفیکٹ کیس کسی بھی سوٹ کے اندر ایوارڈ کی اور ولز کی بھی اپلیکیبلٹی ہے۔ ابھی چیپٹر نمبر 3 کے اندر ہے ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹس، اور سیکشن 31 میں آتا ہے when instrument may be rectified, presumption as to intent of parties, principle of rectification اور specific performance of rectified contract۔ اچھا ابھی پوائنٹ یہ ہے کہ انسٹرومنٹ ریکٹیفائیڈ کیسے ہوگا؟ انسٹرومنٹ کے اندر مسٹیک کیا ہے؟ انسٹرومنٹ کے اگر مسٹیک ہے تو مسٹیک بونافائیڈ ہے یا مالافائیڈ ہے؟ کیا بونافائیڈ ہے تو ریکٹیفائی ہوگا اور مالافائیڈ ہے تو ریکٹیفائی نہیں ہوگا؟ کیا پارٹیز دونوں انسٹرومنٹ کو ریکٹیفائی کرنا چاہتی ہے یا ایک کے آپشن پہ وہ انسٹرومنٹ ریکٹیفائی ہو رہا ہے؟ 31 کے اندر انسٹرومنٹ ریکٹیفائی ہو رہا ہے، کانٹریکٹ ریکٹیفائی نہیں ہو رہا۔ دس از ویری امپورٹنٹ، چونکہ انسٹرومنٹ از آؤٹ کم آف اے کانٹریکٹ، لیکن دیر از اے مسٹیک اپیرنٹ آن دی فیس آف دا انسٹرومنٹ۔ ہاؤ دیٹ مسٹیک از ریکٹیفائڈ، whether that mistake is rectified by the court or the parties by their mutual consent. This is again another question mark۔ ابھی چونکہ جو اس کے اندر سیکشن 31 کے اندر جو السٹریشن دی گئی ہے that is very important applicable، ایک بندہ ہے، اس کے پاس 3 گوڈاؤنس ہیں اور ایک جو ہے وہ گھر ہے، گھر اس کا نیچے گراؤنڈ فلور پہ ہے، اوپر ہے، اور 3 جو اس کے شاپس ہیں گوڈاؤنس وہ گراؤنڈ فلور پہ۔ اس نے اوپر والا گھر اور ایک گوڈاؤن جو ہے وہ ایک بندے کو سیل کر دیا، اور ایز اگینسٹ دیٹ اس نے کنسیڈریشن بھی لے لی اور پوزیشن بھی اس کو پاس آن کر دی، لیکن 3 جو اس کے دکان تھے وہ کنسٹرکٹیڈ تھے، اس نے کسی کو پوزیشن نہیں دیا تھا، 3 بند تھے، اس نے ایک کھول کر اس بندے کو دیا پلس اوپر والا گھر۔ لیکن ابھی جب وہ کوویننٹ یا ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ ہوا، رجسٹرڈ ہوا، تو وہ جو بندہ تھا جس نے لکھ کر دیا وہ ان پڑھ تھا، اور اس کو کہا کہ بھائی آپ کی یہ ٹرانزیکشن رجسٹرار کے سامنے ہو گئی، اور اس نے اس کے اوپر سائن کر دی۔ سائن کرنے کے بعد وہ کسی دوسرے شہر میں چلا گیا، اور اس نے جا کر دوسرے شہر کا رہنے والا تھا۔ ابھی 6 مہینے کے بعد جب وہ آیا کہ بھائی ابھی میں 2 دکان دیکھوں اور اس کو کسی کے پہ کرائے پہ دے دوں یا سیل کر دوں، تو اس نے دیکھا کہ 2 دکانیں جو اس کی اپنی تھی اور 3 دکانیں ہی فنکشنل تھی اور کھلی ہوئی تھی اور کاروبار چل رہا تھا۔ تو جو اس کی اپنی دکانیں تھیں وہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ بھائی یہ تو میری دکانیں ہیں اور آپ کے پاس اس پوزیشن میں کیسے آئی؟ تو اس نے کہا کہ جناب یہ جو اوپر والا گھر ہے جس کا اور جو نیچے اس کا دکان کا جو مالک ہے، اس نے ہمیں دی ہے، اور ایک نے کہا کہ اس نے مجھے بائی سیل دے دی ہے، اور ایک نے کہا کہ مجھے بائی اس نے رینٹ پہ دی ہے۔ تو یہ اس کے پاس چلا گیا جس کو اس نے سیل کی تھی، جو دکان شاپ نمبر 1 میں بیٹھا تھا، اس کو کہا بھائی یہ تو میری دکان ہے، میں نے تو آپ کو ایک دکان دی اور اوپر گھر دیا، آپ نے تو 3 ہی دکان اپنے حوالے کر دی، لیکن یہ کیسے کیا آپ نے؟ اس نے کہا جناب آپ نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کی، ایگریمنٹ کو ہم نے رجسٹر کر دیا، اور رجسٹر ایگریمنٹ کے اندر 3 دکانیں ہیں۔ بولا میں نے تو آپ کو ایک دی نا۔ بولا وہ تو تھی لیکن ابھی رجسٹر ہو گئی، ابھی تو معاملہ کلیئر ہو گیا، ابھی ڈاکیومنٹ میرے پاس ہے، ابھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا دیکھو ابھی بھی ٹائم ہے، ہم اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں، ابھی ہم بیٹھتے ہیں اور اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کو اوپر کا گھر اور ایک دکان دیا، اور 2 دکانیں جو ہیں وہ ابھی آپ نے جس کو دی مجھے واپس کر دیں، میں لٹیگیشن میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا لٹیگیشن میں آپ جائیں یا نہ جائیں، لیکن آپ نے مجھے 3 دکانیں دی ہیں۔ ابھی یہ چلا گیا، اس کے پاس تو الٹرنیٹ تو تھا نہیں، ابھی یہ لٹیگیشن میں چلا گیا۔ السٹریشن اتنی الیبوریٹ نہیں جتنا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں۔
تو کورٹ نے جب اس کو سرو کیا اور ایویڈنس چلی اور کورٹ نے ججمنٹ دی تو اس کے اندر کورٹ نے کہا کہ بھائی یہ جو دکان ہے جو کورٹ نے اپنی طرف سے انیشیٹ لیا تو اس کے اندر دکھا کہ بھائی اس کی پرائس کتنی تھی 3 کی اور گھر کی، تو اس کے اندر آیا کہ بھائی اس کی گھر کی اور اس کی پرائس جو اس وقت کے مارکیٹ ریٹ سے وہ 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ تھی. اس نے کتنے میں یہ بیچی تھی، ایک دکان اور ایک گھر؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو اس نے 70 لاکھ میں بیچا تھا. تو بس 70 لاکھ میں یا 80 لاکھ میں اس نے بیچا تھا. چلو اس وقت اگر اس کی قیمت 1.25 کروڑ بھی ہو تو لیکن 70-80 لاکھ میں یہ ساری پراپرٹی کیسے جائے گی؟ تو کورٹ نے جب وہ فگر لی تو کورٹ نے کہا کہ نہیں بھائی یہ جو ہے وہ واقعی کہ ڈاکیومنٹ کے اندر فراڈ ہے اور اس کے اندر ہم ریکٹیفائی کرتے ہیں. تو کورٹ نے کہا کہ بھائی یہ جو ڈاکیومنٹ ہے وہ ہم یوں ریکٹیفائی کرتے ہیں کہ اس ڈاکیومنٹ کو ابھی یہ جو دکان ہے یہ دونوں اس کے ہیں پلینٹف کے، ابھی اس کے نہیں ہیں، یہ پلینٹف کے ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ اس کو تو ہم ریکٹیفائی کر رہے ہیں اس کا، لیکن دوسرا جو بندہ جو اس کے اندر اور اس کو پوزیشن بھی دے رہے ہیں، لیکن دوسرا جو بندہ ہے جو اس کے اندر ٹیننٹ ہے وہ اسٹیچوری ٹیننٹ ہے. لہٰذا اس کو ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ آپ لینڈ لارڈ کی پوزیشن ابھی ازیوم کر دیں، اس کو لیگل نوٹس دے دیں سیکشن 18 سندھ رینٹڈ پرائمز آرڈیننس کا، کیونکہ اس کو ہم ڈائریکٹ ڈسپوز نہیں کرتے کیونکہ اس کی پوزیشن اسٹیٹوری لا کے اندر ہے اور وہاں اسٹیٹوری لا کے اندر یہ پوزیشن اس نے لے رکھی ہے اور آکیوپنٹ ہے. تو یہ ہوا کہ اس انسٹرومنٹ کو کورٹ نے ریکٹیفائی کر دیا ٹو دا ایکسٹینٹ بھائی جو گھر ہے وہ اور نیچے ایک دکان ہے وہ ڈیفینڈنٹ کا ہے اور باقی جو شاپس دو ہیں وہ پلینٹف کے ہیں، اور اس کے اندر جو پلینٹف نے سیل کی وہ سیل مالافائڈ ہے، وہ اس کو ہم کینسل کرتے ہیں، اور جو دوسرا شاپ ہے اس کے اندر بھی یہ پلینٹف کا ہے، لیکن پلینٹف کے اندر کیونکہ ہم اس کا پوزیشن اسی لیے نہیں دلا سکتے کیونکہ وہ رینٹ پہ ہے اور یہ ٹیننٹ جو ہے وہ اس کو یہ سیکشن 18 کا نوٹس دے اور اپنی پوزیشن ایز اے لینڈ لارڈ ازیوم کرتے. تو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ وہ جو انسٹرومنٹ ہے وہ ریکٹیفائی. آپ السٹریشن پڑھیں گے اور سیکشن کی لینگویج کو پڑھیں گے تو میری اسٹوری جو میں نے آپ کو دی ہے اس کی لائٹ میں آپ کلیئر ہو جائیں گے. چیپٹر نمبر 4 کے اندر ہے ریسیشن آف دی کانٹریکٹس. وین ریسیشن میں بی ایڈجسٹڈ ریسیشن فار مسٹیک alternative prayer for cession in suit for special performance court may require party deciding to do equity. دیکھیے سیکشن 31 کے اندر انسٹرومنٹ ریکٹیفائی ہو رہا، لیکن چیپٹر 4 کے اندر سیکشن 35 کے اندر ریسیشن کانٹریکٹ کی ریسیشن ہو رہی ہے. دیکھیے کانٹریکٹ پورا ریسائنڈ ہو رہا ہے، وہاں انسٹرومنٹ ریکٹیفائی ہو رہا ہے. ریسائنڈ کانٹریکٹ کیا کس طرح سے ہوتا ہے؟ کانٹریکٹ چینج ہو گیا، کورٹ نے کہا یہ کانٹریکٹ سے تھا ہی نہیں. مثلا ایک بندہ ہے جس کے اندر یہ بھی السٹریشن ہے جو سیکشن 35 کے اندر دی گئی ہے، اس نے 4 ایکڑ کی ایگریکلچرل لینڈ کسی بندے سے لے لی اور اس کے اندر اس نے منی کانسیڈریشن بھی پے کر دی، جس سے اس نے 4 ایکڑ لینڈ لی، اس کے ساتھ اس 4 ایکڑ میں اس کا گھر بھی تھا اس بندے کا اور گارڈن بھی تھا. گھر گارڈن اور 4 ایکڑ لینڈ اس نے اس کو دے دی. ابھی اس نے اسے پوزیشن بھی لے لی اور اس کو پیسے بھی دے دیا، رجسٹر سیل ڈیڈ بھی ہو گئی، ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو گئی. وہ بندہ اس گھر میں رہ رہا تھا، گارڈن میں بھی انجوائے کر رہا تھا. تھوڑا باہر نکلا تو دیکھا کہ اس کے گھر سے کوئی 200 کے تقریباً لوگ جو ہے وہ گزر رہے ہیں، اور اتنے بڑے لوگ گزر رہے ہیں تو اس نے اس سے پوچھا بھائی آپ میرے گھر سے کیوں گزر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب یہ راستہ تو کامن ہے، اس راستے سے ہم شہر میں جاتے ہیں اور اس راستے سے تقریباً 6 گاؤں ہیں ہمارے جو ہم جاتے ہیں، جس کو ہمیں شارٹ کٹ ہے یہاں سے ہم جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے ابھی آپ استعمال کر رہے ہیں میرے پرچیز کرنے کے بعد یا پہلے سے آپ استعمال کر رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ جناب یہ ہم 20 سال سے استعمال کر رہے ہیں، آج کل کی بات نہیں، یہ ہمارا رائٹ آف وے ہے. تو یہ چلا گیا اس کے پاس جس سے اس نے لیا تھا، اس نے کہا بھائی یہ رائٹ آف وے ہے کیا جس سے لوگ گزر ہیں؟ میں نے دیکھا یہ تو پورا نیو سینس ہے، بڑے لاؤڈلی بات کر رہے جا رہے تھے، کوئی گھوڑوں پہ جا رہا ہے، کوئی اونٹوں پہ جا رہا ہے، مجھے کمپلیٹ نیو سینس ہو رہا ہے، میں فیملی کے ساتھ رہ رہا ہوں، اس طرح سے میں کس طرح سے رہوں گا؟ اس نے کہا واقع یہ ایک رائٹ آف وے ہے. تو اس نے کہا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا پہلے کہ رائٹ آف وے ہے، اور آپ نے مجھے یہ ڈارکنیس میں کیوں رکھا؟ ہو سکتا ہے آپ مجھے یہ بتا دیں میں آپ سے نہیں لیتا،
کیونکہ میں نیوسینس کے اندر یہ گھر یا اور یہ زمین کیسے لوں گا آپ سے؟ پھر وہ چلا گیا، اس نے کہا بھائی ٹرانزیکشن تو کمپلیٹ ہو گئی، ڈاکیومنٹیشن ہو گئی، اور رجسٹر سیل ڈیڈ ہو گئی، پوزیشن ڈیلیور ہو گئی، پیمنٹ آپ نے پوری کر دی، اب کیا ہوگا؟ معاملہ ختم۔ اس نے کہا معاملہ ختم نہیں، میں جاتا ہوں کورٹ میں۔ اس نے ریسیشن کا جو ہے وہ ریسیشن آف کانٹریکٹ کا کیس داخل کر دیا۔ کورٹ نے جب ڈیسیشن دی تو کورٹ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، کانٹریکٹ کو ہم ریسائن کرتے ہیں، کیونکہ یہ فیکٹ اس نے سپریس کیا، اس کو نہیں بتایا۔ اگر یہ اس کو بتاتا تو یہ نہیں پرچیز کرتا۔ تو یہ ریسیشن ہے دیٹ کمز انڈر سیکشن 35 آف دی اسپیسیفکلی فیکٹ۔ چیپٹر 5 کے اندر آتا ہے آف دی کینسلیشن آف انسٹرومنٹس، اور یہ سیکشن 39 کے اندر آتا ہے۔ دیکھیے یہ سیکشن 39 جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ پروویژن ہے، اس کا آپ کو نو ہاؤ بالکل ہوگی کہ اس کے اندر ہے کہ وین کینسلیشن میں بی آرڈرڈ، کوئی بھی ڈاکیومنٹ انسٹرومنٹ ہے اس کی کینسلیشن، یہاں 3 فیسز میں یہ ہمارا چیپٹر 3 چل رہا ہے، چیپٹر 3، چیپٹر 4 اور چیپٹر 5۔ یہ 3 چیپٹرز ہمارے 3 فیسز میں چل رہے ہیں۔ ایک چیپٹر کے اندر انسٹرومنٹ ریکٹیفائی ہو رہا ہے، دوسرے چیپٹر مینس 4 کے اندر کانٹریکٹ ریسائنڈ ہو گیا، اور چیپٹر 5 کے اندر پھر یہ انسٹرومنٹ کینسل ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں انسٹرومنٹ ریکٹیفائی ہوا، کینسل نہیں ہوا، اور دوسرے چیپٹر کے اندر کانٹریکٹ ریسائنڈ ہوا، انسٹرومنٹ ریسائنڈ نہیں ہوا، اور تیسرے چیپٹر نمبر 5 کے اندر یہ جو انسٹرومنٹ ہے وہ کینسل ہو رہا ہے، نہ ریسائنڈ ہو رہا ہے نہ اس کی ریکٹیفائی ہو رہا ہے، یہ ڈائریکٹ کینسل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ جب یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ کانٹریکٹ کسی کے خلاف جو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے یا بٹوین دی پارٹیز ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے وہ وائڈ یا وائڈبل ہے۔ جب کوئی بھی انسٹرومنٹ وائڈ یا وائڈبل ہوگا تو وہ اس کی لیگلٹی نہیں ہے، لیگلٹی بالکل نہیں ہے، تو اس کو کورٹ کے پاس الٹرنیٹ نہیں ہے ما سوائے اس کو یا تو وائڈ ڈکلیئر کرے یا وائڈبل ڈکلیئر کرے اور اس کے بعد اس کو کینسل کر دے۔ ابھی یہاں 2-4 کوسچنس ہیں جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ کانٹریکٹ بائی کنسنٹ پارٹیز کا ہوا، لیکن کانٹریکٹ واز وائڈ ایٹ دی آپشن آف ون پارٹی، اینڈ ایٹ دی آپشن آف ون پارٹی کانٹریکٹ واز وائڈ، اینڈ ایٹ دی آپشن آف ادر پارٹی کانٹریکٹ واز ویلڈ۔ اچھا وہ کیسے؟ دیکھیے ایک بندہ ہے، اس کو گن پوائنٹ پہ پرامزری نوٹ ایگزیکیوٹ کراتے ہیں، اس کو گن پوائنٹ پہ ایک سیل ڈیڈ ایگزیکیوٹ کراتے ہیں، وہ اپنی سگنیچر بھی دیتا ہے اور اپنا شناختی کارڈ بھی دیتا ہے اور اس کی ڈسکرپشن ساری آ جاتی ہے، تھمب امپریشن بھی دیتا ہے، لیکن وہ کورٹ کے اندر جاتا ہے اور اس انسٹرومنٹ کو جو پرامزری نوٹ ہے یا سیل ڈیڈ ہے اس کو کینسلیشن کے لیے جاتا ہے کہ اٹ از وائڈ اور وائڈبل۔ تو کورٹ کہتی ہے کہ بھائی وائڈ یا وائڈبل آپ کہتے ہیں، پہلے ہمیں آپ بتائیں کہ اس پہ آپ نے سگنیچر کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تو وہ کہے گا سگنیچر تو میں نے کی ہے، لیکن وہ اسٹیٹ آف افیئرس بتائے گا جس کے تحت یہ سگنیچر اسے لی گئی۔ کورٹ نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو آپ بتاتے ہیں یہ تو اٹس اے میٹر آف ایویڈنس، ایویڈنس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ واقع آپ سے گن پوائنٹ پہ لی گئی یا ادروائز۔ تو ابھی ٹل دین ابھی چونکہ اس کا ہم اسٹیٹس جو انسٹرومنٹ کا رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں وائڈبل، means it is valid at the option of one party and void at the option of other party, means that instrument is voidable۔ تو ابھی جب یہ ہوگا کہ بھائی کورٹ جب اس کو ایویڈنس لائے گی پھر ایڈجج کرے گی، فائنلٹی اس کو دے گی کہ بھائی یہ انسٹرومنٹ فیلڈ میں رہے یا نہ رہے، اس کو اگر وائڈ ڈکلیئر کیا گیا تو مینس اس کی کوئی لیگلٹی نہیں، اگر وائڈبل ڈکلیئر کیا گیا تو پھر مینس ایٹ دی آپشن آف ون پارٹی اٹ از کریکٹ، ایٹ دی آپشن آف ادر پارٹی اٹ از انکریکٹ، ایٹ دی آپشن آف ون پارٹی از وائڈ، ایٹ دی آپشن آف ادر پارٹی از ویلڈ۔
تو کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گی بائی وے آف ایویڈنس، اور اس کے اندر ڈاکیومنٹ کو کینسل کرے گی ایڈ جج، جس کی لینگویج سیکشن 39 کے اندر ہے کہ انسٹرومنٹ ول بی ایڈ ججڈ ایز وائڈ اور وائڈبل. لیکن اس کے اندر جو ہم جنرلی آپ کو تھوڑا بتاتے ہیں، جو لٹیگیشن کا ہمارے پاس ٹرینڈ ہے، جو کینسلیشن آف انسٹرومنٹس کے اندر ہوتا ہے، کہ کچھ ایڈوکیٹس ہیں جب کسی ڈاکیومنٹ کو چیلنج کرتے ہیں آن دی پوائنٹ آف فراڈ، مس ریپرزنٹیشن اور ادروائز، تو پھر کورٹ سے ڈکلیریشن لیتے ہیں کہ کورٹ میں ڈکلیئر that this document is fraudulently obtained and it is pure fraud based on misrepresentation and accordingly it may be cancelled. ایک پریئر یہ ہوتا ہے. That prayer falls in the ambit of section 42 of the Special Relief Act. لیکن کچھ ایڈوکیٹس ڈائریکٹ اس ڈاکیومنٹ کو کینسلیشن میں آتے ہیں، بولتے ہیں نہیں ڈکلیریشن میں نہیں چاہیے، ہم اس انسٹرومنٹ کو کینسل کرائیں گے کہ دس ڈاکیومنٹ بی ایڈجسٹڈ وائڈ ایز اٹ از نو لیگل سینکٹیٹی. جب ڈاکیومنٹ ایڈجسٹ ہوگا وائڈ تو اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا؟ واٹ از دا کانسیکوینشل ریلیف ٹو دیٹ افیکٹ؟ دیٹ ول بی آفٹر ڈکلیئرنگ دا ڈاکیومنٹ اینڈ ایڈجسٹنگ وائڈ، ڈاکیومنٹ میں بھی کینسلڈ، تو ڈاکیومنٹ کینسل ہو جائے گا. رجسٹرار کے پاس جاتا ہے کہ بھائی یہ ڈاکیومنٹ ہے جس کے بیسس پہ آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کی ہے، کورٹ نے اس کو ایڈجسٹ کر دیا وائڈ، لہذا اس کی بیسس پہ جو بھی ٹرانزیکشن ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہے، اس کو آپ اس کے ریکارڈ پہ رکھ کر اس ٹرانزیکشن کو نل اینڈ وائڈ کر دیں ان دی لائٹ آف دس ڈکری آف دا کورٹ. لیکن پریکٹیکل ڈسٹنکشن بٹوین دیز ٹو ریلیفس انڈر سیکشن 42 اینڈ 39 آف اسپیشل ریلیف ایکٹ از دیٹ کہ سیکشن 42 کے اندر جب آپ ایسی ڈکلیریشن لیتے ہیں تو جب کورٹ ڈکلیئر کرتی ہے تو بھی وہ انسٹرومنٹ اس رجسٹرار کے پاس جاتا ہے اور اس ڈکلیریشن کی بیسس پہ وہ ڈاکیومنٹ انسٹرومنٹ وائڈ ڈکلیئر ہو جاتا ہے. بات تو وہی ہوئی، یہاں کینسل ہو گیا وہاں ڈکلیئر ہو گیا، تو کورٹ نے اس کو ڈکلیئر کرنے کے بعد کینسل کر دیا، یا کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا وائڈ تو آٹومیٹک کینسل ہوگا، کیونکہ آفٹر ڈکلیریشن آف instrument is void, cancellation is consequential means automatic. لیکن what is the practical distinction between these two provisions and why advocate seeks these two reliefs in juxtaposition? This is very important for you. لا کے اندر کیا ہوتا ہے، کچھ ہم لوگ جب سوٹس کوئی فائل کرتے ہیں کہ ان سے پریکٹیکل، تو ہم کچھ ریلیفس کے اوپر کورٹ فی دیتے ہیں اور کچھ ریلیفس کے اوپر کورٹ فی نہیں دیتے. تو جب ہم اس انسٹرومنٹ کو کورٹ سے ڈکلیئر کرائیں گے نل اینڈ وائڈ اینڈ ایبنیشو، تو ہم اس کے اوپر کورٹ فی کا 1 روپیہ بھی نہیں لگائیں گے. اور جب ہم اس انسٹرومنٹ کو کینسلیشن کے لیے جائیں گے ود ان میننگ آف سیکشن 39 آف دی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، تو ہم اس کے اوپر کورٹ فی لگائیں. تو کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کورٹ فی کو بچانے کے لیے پھر یہ ڈکلیریشن لیتے ہیں اور سم ٹائمز کورٹ فی پے کرنے کے بعد ہم اس کی کینسلیشن لیتے ہیں. لیکن دونوں پریئرز کا الٹیمیٹ جو ریسارٹ ہوتا ہے یا آؤٹ پٹ جو ہوتا ہے وہ ایڈنٹیکل ہے، کیونکہ رجسٹرار کے اوپر بائنڈنگ ہے ایکول. اگر کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا نل اینڈ وائڈ تو وہ بھی کینسل ہو جائے گا، اگر کورٹ نے اس کو کینسل کر دیا نل اینڈ وائڈ تو وہ بھی کینسل ہو جائے گا. تو ہم نے اسپیشل ریلیف ایکٹ کے سیکشن 39 تک آپ کے ساتھ آج ہم نے ڈسکس کیے، اور آگے ہمارے جو پروویژنس ہیں وہ چلیں گے 40 اور آنورڈ 42 جو اس کے اندر ڈکلیریشن ہے، اور 54 جو اس کے اندر پرپیچول انجیکشن سے، اور 55 جو مینڈیٹری انجیکشن ہے، اور 56 جس کے اندر انجنکشنز shall not be granted ہے، اور 57 جو اس کا لاسٹ پروویژن ہے جس کے اندر نگیٹو ایگریمنٹس کی پرفارمنس کیسے ہوتی ہے، یہ ہم کل آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اور پھر اس کا 57 تک ڈسکس کرنے کے بعد ہم اس پورے اسٹیٹیوٹ کے جو عام فیچرز اور ماڈیولز ہیں وہ ڈائنامک سیٹ اپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے،
جو آپ بہت لائک کریں گے، کیونکہ اس کے اندر جو آپ کی گرومنگ ہوگی وہ بہت زبردست ہوگی، آپ کے بیانڈ یور امیجنیشن، کہ پھر ہم نے اس کو کس طرح سے کنسالیڈیٹ کرنے کے بعد کیسے فارمولاز بنائے ہیں اور کیسے کوشچنس آنسرس ہم نے سیٹ کیے ہیں، جس سے آپ کا یہ پورا جو اسپیشل ایفیکٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے وہ سمپل اور ایزی ہو جائے گا۔ تو آج کا لیکچر ٹائم تو ہمارا فنش ہوتا ہے، اور آگے اگر کوئی آپ کے کوشچنس وغیرہ ہیں تو آپ مجھ سے پوچھیں۔